اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ناظرین ہم ایک ایسے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ اگر آپ میرے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ایک کتابوں کا ایک باقاعدہ خزانہ نظر آئے گا۔ آج ہم ان سے کچھ بہت سے ایسے سخت سوالات کریں گے جن کا جواب جو ہے بہت سارے لوگ اکثر دینے سے کترا جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ویل لیفٹ کر کے جائیں۔ سو آج کا میری یہ درخواست ہوگی کہ آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے آپ باقاعدہ طریقے سے اختتام تک دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے کچھ اس میں ہو، اور لیکن اس سے پہلے ہم ذرا شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ کوئی شروع کا دورے سے آپ اپنے ذرا اس کا آغاز کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا اپنے سوالوں کا اور اختصار کے ساتھ ایک شروعات کریں گے۔ دیکھنے کو سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور ہم یہ آپ کی یہ جو ہے نا فرشی نشست یہ کر رہے ہیں آپ کی اس علم گاہ میں، تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ بسم اللہ، نو پرابلم ان دیٹ، یہ آپ ریزرو کرتے ہیں جبھی وی آل آر ہیئر۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور سے پردہ فرمایا، خلافت کی ایک عجب سی جنگ چھڑ گئی بنو ثقیفہ، اور پھر ایک طرف جو ہے وہ تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، اور دوسری طرف خلافت کا وہ ایک تقسیم کا معاملہ تھا۔ سو اس معاملے میں آپ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نقص قطعی اور نقص جلی کے تحت، یعنی کہ نص کے ساتھ ثابت ہے کہ خلافت جس طرح چلی ہے وہ ویسے چلی تھی۔ کچھ نے کہا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جتنے نص ہیں وہ مولا علی کے بارے میں ہے، اور لیکن اس میں تیسرا رخ ہے کہ بنو ثقیفہ نے کہا کہ دین تو ہم ہی پھیلانے کے کار بن رہے ہیں اور خلافت تو ہمیں ہی ملنی چاہیے۔ اور اگر تاریخ کے ادوار دیکھیں تو بنو ثقیفہ یعنی کہ انصار کا سب سے زیادہ کردار ہے اسلام کی تشکیل نو کے لیے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولعنتہم۔ پہلی بات تو یہ پیارے بھائی کہ ثقیفہ کے جو معاملات ہیں وہاں پہ اکثریت مہاجرین کی تھی نہ کہ انصار کی، اور انصار کا اگر وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ رہا بھی ہے تو ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو انصار کے لیڈر تھے حضرت سعد ابن عبادہ انصاری، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں پورا چیپٹر موجود ہے کتاب المناقب میں، باب فضائل سعد ابن عبادہ۔ انہوں نے بھی، اور بقیہ اور بھی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، پھر اور دیگر شخصیات ہیں سلام اللہ علیہ مجمعین، ان سب نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین بلا شک و بلا تردد ہیں حیدر کرار۔ رہ گیا حضرت ابو بکر کی اس معاملے میں جا کے بات کرنا کہ خلافت کا تعین کیا تھا، کس طرح تھا، کس طرح نہیں تھا، تو یہ سیدھا سیدھا مبنی بر رد حدیث تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غدیر کو بھی اول تو وہ بھی اس پر سب سے بڑی قطعی دلیل ہے، اور از نصوص متواترہ ہم تک پہنچی ہے۔ اب متواتر عملی ہے، متواتر روائی ہے، یہ ایک الگ سے بات ہے، لیکن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا کانٹیکسٹ میں آگے بھی ایک حدیث ہے کہ یا علی انت خلیفتی و وسیعی فی حیاتی و بعد موتی علی امتی و اہلی، جو امام ابراہیم جوینی خراسانی نے، پھر اس کے علاوہ امام حافظ ابن مردوہ اصفہانی اور بھی بڑے بڑے ائمہ متقدمین اہل سنت نے اپنی کتابوں میں ما نزل فی القرآن فی علی، اور پھر فرائض السنتین، یہ غیر معروف کتابیں، غیر معتبر نہیں، غیر معروف، ان کا تعارف خود سے نہیں کروایا گیا۔ پھر حافظ حسقانی کی شواہد التنزیل لقواعد التفضیل کہ علی تم میرے بعد اور میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ ہو اور ناظر امت کے لیے علی امتی و اہلی، تو جس علی کو جناب زہرا پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، کیا وہ امت میں نہیں ہو سکتے؟ لیکن ولی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ کفیل، یا میرے بھائی صرف ولی نہیں، انت خلیفتی و وسیعی، آپ میرے خلیفہ بھی ہیں، میرے وسیع بھی ہیں، واضح عبارت ہے باقاعدہ۔ تو اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی یہ منصب پہ قائم نہیں رہے، کیونکہ جتنے بھی خلفاء رہے ہیں، خلفۂ ثلاثہ، کیونکہ چوتھے خلیفہ تو آپ خود تھے، یہ دینی معاملات میں جتنی بھی ان کو مشکلات پیش آتی تھیں یا کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی تو یہ ہمیشہ حضرت علی سے ہی رجوع کرتے تھے، بلکہ آپ حضرت عمر کے دور میں تو وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، فیصلے کرتے رہے ہیں، اور جتنے بھی دینی اور دنیاوی معاملات کی مشکلات تھیں اس میں ہمیشہ آپ کو حضرت علی کا کلیدی کردار نظر آتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منصب پہ نصب کیا تمام امت نے ان کو اسی طرح ہی مانا؟ کاش کے اسی طرح ہی مانتے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا امیر المومنین کو اپنے سے متصل رکھا تھا۔ اب دیکھیں نا، کیا آپ جناب عیسیٰ سلام اللہ، ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ کر لوں تاکہ پھر کانٹریڈکٹڈ آؤٹ، بسم اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے ہی متصل رکھا تھا، تو کیا آپ کے بعد جتنے بھی صحابہ رہے ہیں انہوں نے سیم اسی طرح سے نہیں، اسی عزت، اسی تکریم سے نہیں مانا حضرت علی کو؟ بالکل بھی نہیں مانا، کیونکہ دیکھیں میری جان،
رہ کی بات صحابی کی اور صحبت کی، وہ تو اس پہ تو خود سعودی عرب میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے شیخ حسن بن فرحان المالکی، انہوں نے پوری مستقل کتاب لکھی ہے الفرق بین الصحبہ والصحابہ، صحابی ہونے میں اور صحبت رسول اللہ کے آثار و فیض سے امتناع خلافت کے اوپر اعتقاد میں کتنا فرق ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے ہمارے پاس قرآن سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مؤلفۃ فی قلوبہم، جس میں طلقاء کا ذکر آیا باقاعدہ۔ تو سیدھا سیدھا یہ امر اس طرف دلالت کرتا ہے کہ مولا علی کے بعد اور پھر رسول اللہ کی اپنی نشاندہیاں بخاری و مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو ہو بہو اپنے جیسا ہی قرار دیا تھا، جیسا کہ قرآن کی دلیلیں قطعی ہمارے پاس ہے آیہ مباہلہ میں، انفسنا و انفساکم۔ اب اپنے جیسوں کو لے کے جب میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ کہاں سے کہاں بات جاتی ہے کہ جب آپ عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے نفس کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برتری دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ تو پھر غیر معصوم شخصیات، وہ بھی جنہیں ابھی کلمہ پڑھے ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، وہ امیر المومنین پہ فوقیت کیسے لے گئے؟ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حضرت عمر و حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، انہوں نے بہت سے معاملات میں، حضرت عمر کا تو قول بھی بڑا مشہور ہے اللہ علی اللہ ہلاک عمر، علی نوتے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ سارے دین کی تعلیم جس سے لے رہے ہیں اسے ہٹا کے خود کو ممبر قضاوت پہ لا کے رکھ دیا؟ اچھا، ہم طلقاء کی تو بات بعد میں کریں گے، کیونکہ طلقاء تو بالکل ہی وہ طلقاء کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ یہاں تو وہ تلوار کے ڈر سے یا وہ مال کے وہ وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی کہ جب ان کے پاس کوئی ریزورٹ نہیں تھا تو طلقاء کا تو سب کو پتہ ہے کہ طلقاء تو اس وجہ سے مسلمان ہوئے، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ تمام جنگوں میں بھی شامل رہے، اسلام کے مشکل دور پہ دیکھا، مصیبتیں بھی جھیلی اور اچھا دور بھی سب نے دیکھا ہے۔ تو خاص کر ایک بڑی اہم بات کرتے ہیں جیسے کہ اصول کافی میں ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، ظاہری پردہ فرمایا، تو اس وقت سوائے 4 کے، یعنی کہ پورا عرب جو ہے وہ منکر ہو گیا۔ اس میں منکر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جو احکامات تھے ان سے انکار کر دیا۔ اس میں تو صرف 4 کا ذکر آتا ہے کہ حضرت مقداد تھے، حضرت سلمان تھے اور ایک اور ہے ابو ذر و عمار۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ تبلیغ ہے، مطلب اگر آج ہم دیکھیں تقریباً 3 ارب مسلمان ہیں جو نبی کے نام پہ کٹ بھی جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ میں مسلمان یا اسلام کا ایک چھوٹا سا بھی شائبہ ہو تو نبی کی بے حرمتی پہ تو وہ جان دے دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے صحبت پائی، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ یہ طاقت اور سلطنت کی سرکشی میں وہ مبتلا ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت پیارے بھائی کسی نے کو غلط گائڈ کیا ہے، دیٹس ناٹ این اصول الکافی۔ شیخ کلینی علیہم الرضوان نے کافی کے 3 سیکشنز مرتب کیے تھے، الاصول الکافی، الفروع من الکافی، اور تیسرا الروضۃ الکافی۔ یہ عبارت ہے یہ روضۃ الکافی پہ، اور اس کے یہ روایت بالکل سرکار صادق بادشاہ صلوات اللہ علیہ تک ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے حنان بن صدیر السیرفی جو واقفی المذہب ہے، اور واقفی وہ ہیں جنہیں امام رضا نے کافر قرار دیا ہے، اور علامہ مدرسی رضوان اللہ علیہ حیات القلوب میں سند حسن کے ساتھ لائے ہیں جہاں پہ تقریباً 10,000 سے زیادہ مخلص اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اچھا، میں ایک چھوٹا سا اس میں انیکڈوٹ ایڈ کر لوں؟ بسم اللہ۔ مطلب لیکن آپ کے بہت سارے علماء اور بہت سارے جو محدثین ہیں اس کو ٹھیک بھی مانتے ہیں، کیونکہ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اصول کافی میں تقریباً 17,000 کے قریب جو حدیث ہیں نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہیں، لیکن اس میں بھی مطلب ضعیف میں بھی ان کی ایک کچھ ہوتا ہے کہ ضعیف کو بھی صحیح کسی طرح سے مانا جاتا ہے، کیونکہ 17,000 تو حدیث کے ضعیف ہونے کی نہیں 17، یہ کسی نے بہت بڑی بونگی ماری، نہ اس حدیث کو کسی محدث نے صحیح کہا ہے بلکہ ہمارے کئی ایک محدثین نے اس کی رد کی ہے، جیسے کہ علامہ مدرسی رضوان اللہ علیہ حیات القلوب میں انہوں نے رد کیا ہے اس کو، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پورا عرب بہت نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، ایک طبقہ تھا، اس طبقے کی نشاندہی کے اوپر الحمدللہ اور ان کی اپنی گواہیاں باقاعدہ موجود ہیں۔ اور نہ صرف یہاں تک بات تھی پیارے بھائی، دیکھیں نا، ہم نے ساری کی ساری تاریخ و حدیث کا جو اصل میزان ہے اس کی صراحت کا اور اس کی صداقت وہ ہے کتاب الہیہ۔ اللہ نے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن میں خلافت کا کیا اصول ہے، کیا ضبط ہے جس کے تحت یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور رہ گیا اس سارے زاویے پہ خلافت اور امامت کا امتناع، تو اس پہ کوئی شیعہ محدث نہیں ہے جس کا قرآن کے خط سے آپ کو عقیدہ ٹکراتا ہوا ملے۔ سورہ بقرہ میں، اور اس پہ میں ایک چھوٹا سا کچھ غیر معروف علماء لبنان ہیں، بغداد ہیں، ان میں سے ایک شیخ جمیل حمود العاملی، انہوں نے مسجد وفا پہ ایک بہت کمال کتاب لکھی تھی حضرت عباس علمدار پہ، العصمۃ الکبریٰ لولی العباس۔
شب عاشور مولا عباس نے خطبے میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ نحن عطرۃ الحمد وآل البقرہ، ہم الحمد کی عطرت اور سورہ بقرہ کی اولاد ہے. اب یہ سورہ بقرہ کی اولاد ہیں، چھ مانی دارت. جب میں نے سورہ بقرہ کو پراپرلی ایک ایگزامنگ طور پہ پڑھنا، اور ماشاء اللہ ختم اور تراویحوں والا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے، جب اسے پراپرلی پڑھا تب 2 آیتیں میرے دل میں مستقل گھر کر گئی تھیں. اور اس آیت پہ ایک سوال میں آپ کی اور سامعین کی نظر کے لیے بھی رکھوں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں بھی کہہ رہا ہوں، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ان 2 آیات کی ساری کی ساری جو ایکسپلینیشن ہے اور تفسیر، تطبیق، تعویل، تمام معاملات علمی و مروجات میں ایک سوال میرا بنتا ہے، کیا عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نبی خدا نہیں ہے؟ بے شک ہے، یعقوب و یوسف سلام اللہ علیہ بے مجمع، شک، حضرت نوح، بے شک. موسیٰ تو وہ ذات ہیں جو کلیم اللہ اولی العزم انبیاء میں سے ہیں، تو پھر درود میں فقط خلیل اللہ ہی کیوں؟ دیکھیں خیر، اب مطلب میں جواب دوں یا کہ آڈینس کے لیے رہنا؟ پہلے آپ اپنا جواب دیں، اس کے بعد میں آپ کو نص قرآنی سے اشارۃ النص قاعدے کے انطباق سے جواب پیش کرتا ہوں. ویسے تو اگر آپ یہ ٹائٹل ہی دیکھیں حلیل اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست. تو باقی انبیاء دشمن تھے؟ نہیں، بے شک دشمن نہیں تھے. مطلب ہر انبیاء ایک جیسے رتبے پہ نہیں ہیں، کچھ کس سے افضل ہیں، کچھ کس سے افضل ہیں. رسول نبیوں کا اور رتبہ ہے. اور حلیل اللہ کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو جو ہے نا یہ شرف بخشا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فادر آف نیشن کہا جاتا ہے. تمام جتنے بھی نسلیں انسانی چلی ہیں، بڑی بڑی یہ جو ٹرائبز ہیں، یہ ساری حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں. اور ان کے جو جسٹ اے سیکنڈ، حضرت ابراہیم خود نسل آدم میں سے ہیں، تو پھر آدم درود میں شامل کیوں نہیں ہے؟ حضرت آدم درود میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ صرف کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، سورہ ابراہیم، درود ابراہیمی صرف ابراہیم ہی کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی ان جعلک للناس امامہ کی آیت شریفہ کے آنے کے بعد اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا درود نبوت کا نہیں، امامت کا حق ہے. اچھا ٹھیک. اچھا وہ قرآن میں یہ بھی تو دعا ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ میری امت میں، یعنی کہ میری نسل میں سے خلیفہ پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا اختصار ہے کہ اللہ جس کو چاہے خلیفہ بنائے دنیا میں اور جس کو چاہے نہ بنائے. بالکل، بے شک اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے چنا، لیکن اختیار تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں. بالکل. تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے چنندہ ہادیان کو کیوں برطرف رکھ دیا گیا اور خود سے خلافت کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے. اور سقیفہ کے جہاں تک معنی ہے تو پیارے بھائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب جو ولی اللہ خاندان کی بہت بڑی شخصیت ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور اسی طرح مناظر بھی تھے ماشاءاللہ، ساڑی پارٹی دے سن. تو ان کی یہ کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ جو انہوں نے شیعہ مذہب کے کفر پر لکھی تھی. جی، اس میں لفظ سقیفہ کا کبھی میننگ کسی نے آپ کو بتایا کہ سقیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ ضرور بتائیں. سیدھے دساں گے سونے. صفحہ نمبر 562 ہے، قدیمی کتب خانے. یہ بین کتاب ہے، اس لیے اویلیبل نہیں ہے، اس لیے مجھے کتاب دکھانا پڑ رہی ہے. اور ظاہر ہے مراد عمر کی یہ نہیں ہے کہ بیعت ابی بکر کی صحیح نہیں ہے اور خلافت ان کی درست نہ ہوئی، کیونکہ عمر اور ابو عبیدہ بن جراح یہی 2 شخص ہیں کہ اول ابو بکر سے سقیفہ میں بیعت کی. اور سقیفہ کے معنی عنوان پنہاں، چھپے ہوئے پنہاں کے بھی ہیں، جس میں بیٹھ کر عرب مشورے باطل کیا کرتے تھے. سقیفے میں کون سے مشورے ہوتے تھے؟ مشورے اس میں. تو خلافت کیسے برحق ہو گئی؟ اچھا دیکھیں، خلافت یہ جو خلافت جو خلفۂ ثلاثہ کی ہے، یہ تو بلکہ خلفۂ چہارم کی ہے، یہ تو انسانی شعوری خلافت ہے نا. اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کی جو ہے نص اویلیبل ہے قرآن میں. نہیں، ہم مولا علی کی کہتے ہیں کہ ہے، بالکل ہے. اچھا، قرآن سے مولا علی کی نص جو ہے خلافت کی، ذرا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا بتائیے. سدھا بسم اللہ جو جسے مشہور زمانہ اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ حدیث کرتاس کے بھی تقریباً کچھ عرصے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، بلکہ بخاری، مطلب اب ظاہری بات ہے کیونکہ آپ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو بخاری شریف کی آپ جو ہے وہ حدیث کو شاید نہ مانے، لیکن بخاری شریف میں اس کی پوری ایک حدیث ہے، ایک پورا باب ہے جس میں حضرت عباس اور حضرت علی کا مکالمہ ہے کہ حضرت عباس حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کیا میرے بھتیجے، میں ہاشمیوں کو جو ہے نا ان کی نزاع کے قریب ان کے چہروں سے پہچان جاتا ہوں. جب بھی کسی پہ نزاع آنے والی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو کیا بہتر نہ ہو کہ امت تفرقے میں نہ پڑے. یہ حدیث کرتاس کے بعد کی بات ہے. کیا بہتر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا لیں کہ ان کے بعد ان کا جانشین کون ہے.
مولا علی نے کہا تھا نہیں میں نہیں لکھوا سکتا. مولا علی نے فرمایا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس نہیں جاؤں گا. ایک تو وہ اس وقت طبیعت ان کی بہتر نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا, کہ اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جو ہے یہ ہمیں اس میں ایڈ نہ کیا یا اگر کسی اور کو لکھ دیا تو یہ امت کبھی بھی جو ہے نا ہمیں اس منصبے پہ کبھی نہیں دیکھیں گی. یہ پورا ایک وہ باپ ہے اس کا بخاری شریف کا. میرے بھائی ہر حدیث کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو میں چونکہ یہ حدیث میرے پہ حجت نہیں ہے, میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن پھر بھی آئیں ذرا اصول و قواعد و ضوابط حدیث کے تحت ذرا فنی بحث ہو جائے اس حدیث پہ, کیونکہ ہر حدیث میں ویسے فنی بحث نہیں کر سکتا کیونکہ نہیں میں کچھ رولز اور ریگولیشنز حدیث کے بتا رہا ہوں جس سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ حدیث کو پرکھنے کے زاویے کیا کیا ہے. آصف بھائی حدیث کو 4 طریقے سے پرکھا جاتا ہے: سند حدیث, متن حدیث, مصدر حدیث و ایضاً درایت حدیث. ٹھیک ہے. اب اس کے متن میں ہی جگہ جگہ اگر موجود ہے, تو یہ اگر کے بارے میں کہا جاتا ہے اذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال. تمام علماء مناطق اور علماء مناظرہ کا یہی متفق علیہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی احتمالی حروف آتے ہیں وہاں استدلال اور گفتگو ساری کی ساری باطل ہو جاتی ہے. اس کے متن میں ہی اتنی قباحت ہے کہ سند کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ متن نہیں, بالکل فارغ حدیث ہے. ٹھیک ہے. حروف احتمالی پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. چلیں ہم اور اس کے اوپر جاتے ہیں کہ جب خلافت کا معاملہ, یعنی کہ حضرت علی جب سوشلائزیشن شروع کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 ماہ تک تو وہ بالکل ہی نان سوشلائزڈ ہے. بالکل انہوں نے کوئی سوشلائزیشن نہیں کی. جیسے ہی انہوں نے سوشلائزیشن سٹارٹ کی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس وقت کے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ آپ آ کے مجھے ملیں اور اکیلے آئیے گا. ہاں جی. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اکیلے آئیے گا. حضرت ابوبکر آتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور حضرت علی ان کو یہ نہیں کہتے کہ کیا خلافت میرا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, اگر ہم بات کریں اہل بیت کی زندگی سے, تو اہل بیت نے کبھی بھی پاور اور انڈیمنٹی کو کبھی سراہا نہیں ہے, ہمیشہ اس سے کنارہ کشی کی ہے. بالکل. لیکن ہم اس کی آگے بات کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر آتے ہیں تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ کیا خلافت کے فیصلے میں ہمارا شامل ہونا, یعنی کہ خاندان اہل بیت کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کا شامل ہونا ضروری نہیں تھا, جس کے اوپر آپ حضرت ابوبکر ان کو سارا ماجرا بھی بتاتے ہیں اور ان سے سارا استفسار بھی کرتے ہیں کہ میں تو تیار بھی نہیں تھا خلافت کے لیے, لیکن ادھر کے یعنی کہ ثقیفہ کے اور اس طرح کے معاملات ایسے تھے کہ مجھے زبردستی خلیفہ نامزد کیا گیا, جس کے اوپر حضرت علی نہ صرف ان کی بات مانتے ہیں بلکہ بعد میں ان کی بیعت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جو بھی یہ شرعی جتنا بھی معاملہ رہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ساتھ, بس یہ لیکن ان کے الفاظ اتنے ہیں کہ کیا خلافت کے مشورے میں ہمارا مشورہ اہم نہیں تھا. تو اس کے بارے میں بھی تو دیکھیں نا. ایک پہلی بات, 2 سوال ہیں. ایک پہلی بات کہ خلیفہ جو تھے اگر وہ غاصب ہوتے اور اگر وہ جابر ہوتے تو ان کو ضرورت نہیں تھی, اگر انہوں نے سپریس کرنا ہوتا اور اتھارٹی کو نہ ماننا ہوتا تو ان کو ضرورت نہیں تھی کہ حضرت علی کے حد کو مانتے. وہ کہتے کہ حضرت علی کو اٹھا کے آپ میرے دربار میں لے آئیں کہ انہوں نے کیسے مجھ سے یہ سوال کیا. وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی گئے اور بالکل وہاں پہ سبمٹ بھی کیا انہوں نے حضرت علی کے آگے. دین اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی ہے کہ حضرت علی کو ہر یعنی کہ اہم مشورے جو ہیں وہ حضرت علی سے لیے جاتے تھے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو بہت ساری آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے, لیکن اسپیسیفکلی کیونکہ حضرت عمر کا حضرت ابوبکر کا زمانہ بہت چھوٹا تھا, 6-7 ماہ کا, اور وہ اسلام کی تشکیل نو کا زمانہ تھا کہ قرآن اور حدیث کیسے لاگو کرنا, وہ اسی میں تقریباً حضرت عمر کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. سو اس کے بارے میں کہ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے, اس کے بارے میں میں نے نہ صرف سنا ہوا ہے پیارے بھائی. آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا. I'm really sorry, میں نے انٹرپٹ تو نہیں کیا. نہیں. چلیں آصف بھائی, میں نے نہ صرف سنا بلکہ یہ بات ساری کی ساری ہے صحیح بخاری کی کتاب المغازی جلد 2 صفحہ 602 پر. اور مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں, بخاری اور مسلم کی احادیث میں جو تعرضات آئے ہیں ان پہ دکتور فواد رمضی صاحب نے تو ویسے ہی پوری کتاب لکھ دی ہے, الامام والصحیح, کہ صحیح بخاری امام بخاری نے لکھی ہی نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ صاحب فتح الباری کو پڑھ لیں, یا چلیں برصغیر ہند و پاک کے علماء کا حوالہ دو, فتح الباری ان کون جا کے بیچارہ دیکھے. نزہۃ القاری بریلویوں کی شرح پڑھ لیں, نصر الباری دیوبندیوں کی, یا تفہیم البخاری علماء وہابیہ کی, اہل حدیث حضرت داؤد راز صاحب کی. سب نے بالاتفاق لکھا کہ اس روایت کے اندر ابن شہاب زہری صاحب کا اندراج ہے. اس میں انہوں نے تدلیس کی, اور تدلیس کی وجہ سے یہ روایت نہ امیر المومنین سے ثابت ہے, نہ ان کی بیعت ثابت ہے, نہ ہی حضرت ابوبکر سے کوئی استفسار ثابت ہے. ماشاءاللہ وہ خود اس روایت کو فارغ کرواتے ہیں, اور کروانے کی ایک وجہ بھی ہے.
نہ صرف تدلیس کا معاملہ ہے. میں صرف ایک سوال ایڈ کر لیں, کیا حضرت ابوبکر خط پہ آئے؟ کیونکہ یہ میں نے بہت یہ واقعہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اچھا, میں نے بہت سارے شیعہ علماء کے سے جو ہے نا یہ واقعہ بالکل سنا ہوا ہے کہ وہ خط ملنے پہ آئے تھے حضرت علی کے بعد, اور ایک مطلب اللہ یاری صاحب وہ انہوں نے بھی بخاری سے نقل کیا تھا. اللہ یاری صاحب کا یہ حال ہے, وہ ماشاء اللہ ہر موضوع, ہر من گھڑت, ہر منقطع حدیث کو کہتے ہیں بھائی ساری ٹھیک ہیں, الکافی وغیرہ. اب اگر ساری حدیثیں ٹھیک ہے تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی اگر ساری حدیثیں ٹھیک ہیں تو یہ نام لے لے کے امام رضا نے زرع بن محمد حضرمی کو کذاب کہا ہے, امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے محمد بن علی شلمغانی کو, احمد بن ہلال عبرتائی کو, محمد بن نصیر النمیری کو, امام عسکری نے, امام ہادی نے نام لے لے کے ان راویوں کے اوپر لعنت کیوں کی ہے, امام صادق نے ابن ابی العوجہ داہری کو, اور مولا رضا نے پھر ہشام بن سالم جوالکی کو, کیونکہ وہ جسمانیات خدا کا قائل ہو گیا تھا معاذ اللہ مجسمہ اور دوسرے فرقوں والا. تو یہ ان کی مستقل طور پہ میں کہوں گا نہ صرف جہالت ہے بلکہ دجل واضح ہے. ہر حدیث ہے نہیں ہوتی, اور بخاری مسلم آپ اپنے علماء سے تصدیق کیجیے گا اس بات کی, اور اگر نہیں پتہ تو انہیں جا کے باقاعدہ ایجوکیٹ کیجیے گا. بخاری و مسلم کی احادیث میں دو طرح کی روایات ہیں, مسانید اور تعلیقات. تعلیقاً کئی دفعہ ایسی حدیثیں ہیں جن کا متن سیم ہوتا ہے لیکن سند الگ الگ ہوتی ہے, تو لہذا تعلیقات میں بہت سی روایات ہیں جو مردود ہے. بلکہ یہ آپ کے پیچھے جو مصری نسخہ پڑا ہوا ہے صحیح مسلم کا خطی, اس میں میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں اس میں کہ بہت سی احادیث کے بارے میں خود امام نووی نے کیا تعلیقے میں لکھا ہوا ہے, ضعیف بل باطل. الحمدللہ یہ انہی کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ابن شہاب زہری کا حضرت عائشہ سے اس حدیث میں ہمیں سماع کی تصریح دے دے کوئی, یہ واقعہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک, کل ہی مک گئی. تو یعنی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ خلیفہ وقت جو ہے حضرت علی کے پاس گئے ہو, ایسا کوئی واقعہ قطعی نہیں, بالکل نہیں. چلیں ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ خلیفہ اول کے ٹائم پہ اہل بیت کا کیا سٹیٹس رہا اس وقت, مطلب ان کی سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیا رہیں؟ ٹوٹلی آئسولیٹڈ پیارے بھائی, ٹوٹلی آئسولیٹڈ. جیسے امام فخر الدین رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھا, اور پھر ایضاً امام بلازری کی انصاب الاشراف نہیں, دوسری جو امام بلازری کی کتاب ہے فتوح البلدان, وہ تو اردو میں بھی اویلیبل ہے, اللہ کرے لوگ پڑھ لیں. تو اس میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ ہے کہ بی بی نے کہا تھا کہ آپ نے سب لوگوں کو یہ باور کروایا ہے کہ رسالت پناہ کی کوئی وراثت نہیں ہے. کہا جی, پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میرے بابا نے وارث بنایا ہے. اب یہاں پہ مکالمہ اینڈ ہو گیا تھا. اب اس پہ میں آپ کے سامنے ایک نشاندہی پیش کرتا ہوں. اس کے بعد آئسولیشن آف اہل بیت شروع ہو گئی تھی, بالکل کنارہ کش. ٹھیک ہے, ہم نے خلیفہ اول کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ ڈسکس کر لیا. آپ نے کہا کہ اہل بیت نا اس ٹائم پہ سارے یعنی کہ بنو عباس, بنو عقیل, یعنی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فیملی سب آئسولیشن میں رہی. اب بات آتی ہے خلیفہ ثانی کی. ٹھیک ہے, خلیفہ ثانی کے دور کے اندر بھی اہل بیت آئسولیشن میں رہے, ظاہری بات ہے. اور مولا علی نے, جیسے کہ مولانا شبلی النعمانی صاحب اور دیگر علماء ہند نے تصریح کی ہے باقاعدہ اس بات کی کہ امیر المومنین پھر مدینہ میں زیادہ سٹے ہی نہیں کیا مولا علی نے, نہ مدینہ نہ مکہ. آج بھی وہ جگہ آباد ہے سعودی عرب میں, اور وہاں پہ ایگریکلچر فارم کا بہترین کام چلتا ہے. یمبو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے خارج مدینہ و مکہ, مولا علی وہاں چلے گئے تھے, کھجور کی ایگریکلچر فارمز باقاعدہ امیر المومنین نے شروع کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, حضرت عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ باغ فدق جو ہے انہوں نے پروپرائٹرشپ حضرت عباس اور حضرت علی کی سپورٹ کر دی گئی تھی. یعنی کہ حضرت عمر کے ٹائم میں باغ فدق جو ہے وہ بنو ہاشم کے تصرف میں تھا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لا صلی اللہ, کوئی اصل نہیں ہے اس بات کی. ٹھیک, کس نے کہہ دیا آپ سے؟ یہ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت عباس, اور کیونکہ جب ایون اللہ یاری صاحب نے جب یہ کہا کہ جب حضرت ام کلثوم کی شادی کی بات آئی تو حضرت عباس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہے وہ کنوؤں کو ریتی سے, حضرت عمر کنوؤں کو ریتی سے بھر دیں گے. یعنی کہ ان کے تصرف میں چیزیں تھیں جن کے ڈر سے انہوں نے حضرت علی پہ پریشر ڈالا کہ ام کلثوم کا, اگر ہم اس بات کو سچ بھی مان لیں تو ہاشمیوں کے پاس اچھی خاصی چیزیں تھیں جن کے ڈر سے انہوں نے معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح کروا دو. اگر ہم اللہ یاری صاحب کی بات کو سچ بھی مانیں تو بھی, تو اس کا مطلب ہاشمیوں کے پاس پھر بھی تصرف تو تھا حضرت عمر کے ٹائم پہ. وہ باغ فدق کا یا جاگیر فدق کا نہیں تھا. مولا علی کو رسول اللہ نے, اور بھی محظور نامی گاؤں میں جو امام ابن قتیبہ دنوری نے, جو امام بخاری کے شاگردوں میں سے, ان کی کچھ کتابیں ہیں جو نان اویلیبل ہیں لیکن فقیر کے پاس ساری ہیں, جیسے الامامہ والسیاسہ. پھر المعارف ابن قتیبہ, وہ سکندریہ کی جائیداد تھی. ایضاً امام بلازری نے, اور پھر امام یاقوت حموی جن کی یہ معجم الادبا میرے پیچھے پڑی ہے. فدق بھی سکندریہ ہی کی جائیداد ہے, یعنی کہ وہ بھی روم کی ہی ہیبر کی ایک جگہ تھی.
سکندریہ کی دوسری جائیداد تھی جو الگ سے تھی، جہاں سے باقاعدہ خمس امیر المومنین کے ساتھ تخصیصی معاملہ ایڈ کیا گیا تھا. باغ فتح کی جاگیر کے اندر اس کا ایز سچ کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، کیونکہ وہ آگے سے نکلتی تھی ایسٹرن افریقہ کی طرف، جہاں آج بھی سواحلی لینگویج بولی جاتی ہے. الگ ہے باقاعدہ، کیونکہ میں فزیکل جغرافی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو آگے جا کے ڈسپرز آ جاتا ہے باقاعدہ راستے کے اندر. کوئی ان نے انڈر ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کہا ہے کہ باغ فدہ کا تصرف نہیں تھا حضرت عمر، قطعاً نہیں تھا. اچھا چلیں پھر آگے چلتے ہیں. آگے جب روم فتح ہوتا ہے جی، تو پھر وہاں پہ جو شہزادی آتی ہیں، تو شہزادیوں کا تصرف یہ تھا کہ جو شہزادی ہوتی ہے اس کے لیے شہزادہ ہی ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے قواعد و ضوابط. میں آپ کے ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو مین ٹو سے کہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا سلطان کربلا سے نکاح بالکل حضرت عمر نے کروایا. یہ بالکل بکواس ہے. اس پہ مولانا شبلی نعمانی صاحب نے، سلمان ندوی صاحب نے، سب نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت شہر بانو کا دشت عراق میں آنا یا پھر عرب ممالک میں مدینہ میں آنا ثابت ہی نہیں ہے. اچھا پھر کیا تھا؟ وہ مولا علی کے ٹائم پہ امیر المومنین نے اپنے گورنر جناب فاضل بن حنیف انصاری سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے تھرو بھی روایتی، جیسے کہ صاحب موسوعہ کلمات امام الحسین نے لکھا، اسی طرح دیگر علماء نے. حضرت عمر تمام علماء اس پہ متفق ہیں. نا میری جان کون متفق ہے؟ مطلب آپ کے جتنے بھی علماء ہیں، میں ابھی تک جن سے بھی بات کی ہے نا، سوائے آپ کے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. بائی دا وے ان میں سے میں نے ابھی بات کی ہے علامہ حسین اکبر صاحب سے، انہوں نے انکار نہیں کیا. اللہ علی صاحب سے، وہ بھی شیعہ عالم ہیں، کافی بڑے ہیں، لیکن ہے اگر نہیں تو میں اس کی وضاحت دیتا ہوں آپ کو. کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ سیدہ شہر بانو جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں ائمہ، بلکہ ہمارے تو علماء کہتے ہیں امام صرف 12 ہیں. امام ذہبی تک کا انکار دکھاتا ہوں آپ کو. یہ روایت بیسیکلی آئی ہے اصول شریف کافی میں، جلد نمبر 3، کتاب الحجہ، باب مولد علی بن الحسین، مولا سجاد کے باب میں. پیارے بھائی اس میں جو راوی ہے نا، مرکزی راوی عامر بن شمر الجوالکی، رجال نجاشی میں تو اس کے بارے میں موجود بھی ہے، رجال کشی میں بھی ہے، نقد الرجال، معجم رجال الحدیث، تنقیح المقال، فوائد الرجالیہ، وجیزہ، ہمارے یہاں تو بھری پڑی ہیں. شیعہ کتابوں میں تو بالکل متفق علیہ ہے. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء تک میں لکھا ہے وقانا متروک الحدیث. اور میں میزان الاعتدال میں امام بخاری کا سٹیٹس لگایا کہ یہ منکر الحدیث تھا. اچھا اصول کافی میں یہ بھی ہے کہ سیدہ شہر بانو جو ہیں وہ اپنے خواب میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، اور ان کا نکاح ان کے خواب میں ہوا تاکہ جب وہ وہاں سے آئیں. نہیں، یہ الکافی میں نہیں ہے، یہ ہماری مقتل کی ایک کتاب ہے، صدر الدین وائز قزوینی رحمہ اللہ کی ریاض القدس، اور دوسری مقتل کی کتاب ہے لوائج الاحزان. اس میں اچھا وہ باندھی نہیں تھی، کیونکہ روم تو حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا ہے، حضرت علی کے زمانے میں تو صرف جنگیں رہی ہیں. آپ کو کس نے کہا سیدہ شہر بانو روم سے تھی؟ آپ بتا دیں. سوری، وہ فارس سے تھی، روم سے نہیں تھی، فارس سے، پرشیا سے تھی. روم اور پرشیا دونوں حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں، حضرت علی کے زمانے میں تو صرف وہ جنگوں اور مصیبتوں کا شکار. تو یہ کوئی 100% وہاں کی فتح کرنے کی کوئی یہ اصول تو نہیں نا تھا کہ جب فتح ہو گیا تو شہزادی کو اسی ٹائم وہاں سے لے آنا چاہیے؟ میں صرف کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ باندھی بنا کر آئی گئی تھی، لیکن میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس ٹائم پہ یہ یعنی کہ پرشیا سے خود سفر کر کے آئی تھی؟ یہ مولا علی کے گورنر کے ساتھ آئی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے حوالہ عرض کیا، صاحب موسوعہ کلمات امام الحسین نے، اور بھی دیگر جو امیر المومنین کے بایوگرافسٹس ہیں، انہوں نے باقاعدہ مولا علی نے عزت کے ساتھ بلوایا تھا انہیں. اچھا. اور حضرت عمر کے دور میں نا باقاعدہ آپ چلیں یہ عربی کتابیں تو چھوڑیں، مولانا شبلی نعمانی صاحب کی الفاروق، اس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ محض بے حقیقت افسانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ اہل سنت میں پیارے بھائی اس کا جو مین سٹریم کا ریفرنس ہے نا، وہ ہے امام جار اللہ زمخشری، جن کی تفسیر کشاف میرے پیچھے لگی ہے، ان کی ربیع الابرار بالنصوص والاخبار. اور امام جار اللہ زمخشری تفسیر کے امام ہے، تاریخ کے امام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تفسیر کے امام ہے، تاریخ کے نہیں. تاریخ میں ان کا اتنا ملکہ نہیں تھا. ہم اس سے اب اس بات سے آگے چلے جاتے ہیں. بسم اللہ. کہ اہل سنت کی مکتب میں ہے کہ جب بھی جن بھی غزوات پہ حضرت عمر گئے اپنے زمانے میں، جب خلیفہ تھے خیبر کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے روم کے لیے، پھر پرشیا کے لیے، تو ہمیشہ جب بھی وہ جاتے تھے تو اپنے پیچھے حضرت علی کو جو ہے وہ خلیفہ یعنی کہ اپنے پیچھے نائب یا حکومت کا جو ہے ذمہ دار بنا کر جایا کرتے تھے. حکومت کا نہیں، فقط برائے افتاء، تعلیم کے لیے. حکومت تو کبھی بھی نہیں چھوڑ کے گئے. اچھا، یعنی کہ یہ پولیٹیکل معاملات جو ہیں اور جتنے بھی کوئی سوشل معاملات ہیں یا کوئی فیصلے ہیں، وہ کون کرتا تھا؟ وہ حضرت عمر نے کبھی معاذ بن جبل کے سپرد کیے ہیں، اور بالخصوص اس میں دوسرا نمبر تو آتا ہے ان کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح. مولا علی کے معاملے میں ہاتھ میں پولیٹیکل معاملات نہیں، اسلامک معاملات تھے،
کیونکہ جب بھی ایتھیسٹ نے، کرسچنز نے، جیوز نے یا دیگر مذاہب کے لوگوں نے آ کے اسلام پہ اعتراض کیا ہے تب خیبر شکن کو ہی بلایا اور اس بات کا باقاعدہ واضح الفاظ میں برادران اہل سنت کے آل سعود سے پہلے جو حکمران تھے نا پیارے بھائی سعودی عرب پہ، امام ابن عابدین شامی، ان کا مقدمہ فتاوی شامی پڑھ کے دیکھ لیں آپ، واضح الفاظ میں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے باقاعدہ، ٹھیک، ناٹ پولیٹیکلی، افتاء کے معاملے میں، افتاء کے معاملے میں تو وہ حضرت علی کو نامزد کر کے جاتے تھے. ظاہر. ٹھیک. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ خلیفہ ثلاثہ کے ٹائم پہ. اچھا ایک سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جتنی تنقیص و تخصیص دونوں خلفاء کی پائی جاتی ہے خلیفہ ثلاثہ ہی نہیں پائی جاتی ہے اہل تشیع میں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کس نے کہا نہیں پائی رہتی میرے بھائی؟ کیونکہ جتنا بھی ابھی تک میں نے لٹریچر یا جتنے لوگوں سے بھی مکلم ہوا انہوں نے کبھی نہیں کی اس طرح سے. اس لیے میں انہیں ہزارہ مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ متکلم میں نہیں، ہمیں کلام سے قرض ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا میں کبھی کسی شیعہ عالم کی مخالفت نہ کرتا. مسئلہ یہ ہے پیارے بھائی کہ حضرت عثمان کے بارے میں بہت سے گروہ بند گئے تھے جنہوں نے کچھ تو احراق باب سیدہ کا واقعہ اور دیگر معاملات. اس پہ حال ہی میں شیخ سلیمان بن احمد التیونسی نے محرقات شہادت جناب زہرا جو کتاب لکھی ہے اس میں ان کی شمولیت بھی دکھائی ہے. اور دوسرا حضرت عثمان نے تو بہت زیادہ معاملات ڈسپرس کر دیے تھے، کیونکہ جو سند صحیح کے ساتھ امام ابن حجر نے اور دیگر شخصیات نے ان کے بارے میں لکھا ہے ان کو تو آپ چھوڑیں. آپ سمپلی پٹ ان کے لیے، ان کی ذات کو تولنے کے لیے ایک تو صحیح مسلم اور دوسری مولانا مودودی کی شہرہ فاق کتاب خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کریں. سب سے زیادہ کام خراب ہوا تھا جب انہوں نے سارے کے سارے اپنے کزنز میں کوفہ کی، بصرہ کی، النصرہ کی، مدینہ کی گورنرشپ باندھ دی تھی. اور اس سے بھی زیادہ دل خراش معاملہ کہ مروان ابن حکم علیہ اللعن والعذاب، جو رسول اللہ نے لعنت کی اور دیگر اس کے اوپر معاملات ہیں، حضرت عائشہ تک نے لعنت کی ہے اس کی، اسے اٹھا کے ماشاءاللہ مدینہ کا گورنر بنایا، اس کے نام فلک لگایا اور اپنی ٹی وی دی تھی ماشاءاللہ. ٹھیک. مروان ابن حکم. اچھا جو اہل سنت کی کتب ہیں اور بہت ساری ہماری کتب میں یہ آتا ہے کہ مروان ابن حکم کے نام خود جو ہے وہ حضرت عثمان نے فدق نہیں لگایا تھا. مروان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جعلی مجوزیں بھی تیار کر لیا کرتا تھا، کہ جعلی سند بھی کر لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں بھی ہوئیں. حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بھی جو لڑائی ہے، محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھی جو لڑائی ہے، وہ یہی ہے کہ مروان بن حکم جو ہے وہ جعلی مہر سے وہ فیصلے بھی کر لیا کرتا. وہ تو بناتا تھا، لیکن ائمہ اہل سنت نے باقاعدہ طور پہ واضح الفاظ کے ساتھ لکھا ہے عطا فدق لمروان، حضرت عثمان نے ہی عطا کیا تھا. آپ تاریخ ابو الفدا امام ابن ابو الفدا دمشقی کی کتاب ابو الفدا کا مطالعہ کریں. ایضاً آپ المعارف ابن قتیبہ جس کا پہلے حوالہ عرض کر چکا ہوں. ائمہ تاریخ کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی نے اس حقیقت قاہرہ کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت عثمان نے ہی اس کے یہ تصرف میں دیا تھا باغ فتح. اور دوسری جو جائیداد رسول اللہ نے صرف فتح نہیں دیا تھا جناب زہرا کو. امام ابن قتیبہ دنوری واضح آگے لکھتے ہیں کہ دوسری تھی جنگ یہ قصبہ محظور جناب زہرا کو، وہ بھی آیا تھا، وہ اس کے بھائی سعید کے نام کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر یہ خلیفہ چہارم یعنی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جب آپ خلافت پہ آتے ہیں اور امیر المومنین بنتے ہیں تو وہ فدق اپنے نام کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تصرف میں دیا تھا تو پھر اس کا قبضہ کیوں نہیں لیا؟ امیر المومنین کے آتے ہی سب سے پہلے ماشاءاللہ جنگ جمل کی جنگ بھڑک اٹھی، وہ ٹھنڈی ہوئی ہے تو جنگ صفین کی بھڑک اٹھی، وہ ٹھنڈی ہوئی ہے تو جنگ نہروان کی بھڑک اٹھی. اور برادران اہل سنت کے کچھ غیر معروف کتابیں، ہماری تو درجنوں کتابوں میں ہیں. اس کے بعد پھر امیر المومنین کی خارج مدینہ جنات سے ایک جنگ ہوئی ہے. ٹھیک، خوارج سے ہوئی تھی. جو خوارج کے بعد جنگ نہروان کے بعد جنات سے مولا علی کی ایک جنگ ہوئی ہے. اس کے بعد پھر امیر المومنین، یہ ذرا جنات کی جنگ کے بارے میں تھوڑی سی اسے کہا جاتا ہے جنگ بحر علم. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین نے رسول اللہ کی زندگی میں لڑی ہے وہ اور ہے، جنات سے ایک نہیں کئی جنگیں ہیں مولا علی کی. جنگ بحر علم میں ایک جوان سا جن تھا جو باقی سب کو تو امیر المومنین نے اڑا دیا تھا. یہ آیا امیر المومنین کے گھٹنوں پہ بلا تشبیہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یا علی میں پہلے سے ہی آپ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور میں آپ کی ولا کا قائل ہوں. تب امیر المومنین نے کہا اچھا تو ہے ارغوان زاہد بن راحیل؟ جی ہاں. سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے پھیر کے کہتے ہیں آج سے تیرا نام ہے ظافر بن راحیل. اور یہی آیا تھا دشت نینوا میں سلطان کربلا کے پاس. اچھا یہ وہ ظافر جن تب یہ جوان تھا. اس پہ ویسے میں آپ کو کتاب ریکمنڈ کرتا ہوں برو، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب، تاریخ اسلام بھی ہے ان کی، بہت اور بھی کتابیں ہیں ان کی. ایک وہ اوپر پنک کلر کی کتاب ہے خلفاء الراشدین، ندوۃ العلماء سے تعلق تھا ان کا، کسی چھوٹے ادارے سے نہیں. ان کی آپ کتاب پڑھ کے دیکھو خلفاء الراشدین، کتنا امیر المومنین کو انہوں نے
تفصیل کے ساتھ طبقات القبرا کے حوالے، کنز المال کے حوالے، تاریخ طبری، تاریخ ابن عساکر، پھر یہ خطیب بغدادی کی تاریخ مدینہ السلام، درجنوں کتابوں کے حوالہ جات، تاریخ، حدیث، فقہ، رجال، تمام علوم کے سرچشمہ کو ڈال کے انہوں نے دکھایا کہ امیر المومنین نے تنگ آ کے تلوار کھینچی ہے، کبھی مولا علی کا قاصد مار دیا، کبھی امیر المومنین کا پیامبر مار دیا. اور علی ماما و سیاسہ اٹھا کے دیکھیں، مولا علی جنگ جمل میں پہل ہی نہیں کر رہے تھے، حکیم بن جبیلہ کو قتل کیا، اور مولا کے بصرہ کے جو گورنر تھے حضرت عثمان بن حنیف انصاری، داڑھی اور سر کے بال نوچ کے شہید کروایا. ایسی ایسی چیزیں نکل آئی ہیں، تب جا کے مولا علی کے پاس باغ فتح کے مقدمے کے لیے وقت ہی کہاں تھا. بالکل ٹھیک ہے، بہت مناسب بات. اچھا، اصول کافی میں یہی ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے وہ اس پہ کفر کا فتویٰ ہے، پلس اس کے اوپر ہی جو سطریں ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ حضرت آدم، حضرت نوح اور خلفاء کا. لیکن اگر ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ذرا وہ اگر وہ اس کی کچھ پکچر بھیجیں تو میں ایک تو وہ لگاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے خلیفہ کہیں تو ذوالقرنین بھی تو تھے، حضرت داؤد بھی تھے، قرآن میں تو بہت سارے ہیں، وہ 4 تو ہیں ہی نہیں، اور رسول تو ان سے اوپر ہیں. تو یہ کون سے خلیفہ کی بات ہے؟ ذوالقرنین خلیفہ نہیں تھے، حضرت ادریس خلیفہ نہیں تھے، حضرت داؤد نہیں تھے، حضرت سلمان نہیں تھے. حضرت سلمان کو تو پوری دنیا کا تصرف تھا، اللہ کی طرف سے جنات کا تھا، اور ان کو ملائکہ کی امداد تھی. ملائکہ آتے تھے، آپ سے کلام کرتے تھے، آپ چھوٹے چھوٹے پرندے حدود بھی آیا کرتے تھے باقاعدہ. حضور بھی آئے گا. تو کیا یہ خلیفہ نہیں تھے وہ؟ مطلب جن 4 کا اسپیسیفکلی کہا گیا، 4 سے تو بہت زیادہ خلیفہ تھے. تو میں ذرا چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ یہ جو آپ 4 خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ اگر آپ وہ والے خلیفہ یا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ تصرف بخشا، وہ 4 تو نہیں تھے، وہ تو بہت تھے. پہلی بات تو یہ روایت میرے جان الکافی میں نہیں ہے، یہ ابن شہر آشوب رحمہ اللہ کی کتاب مناقب علی ابی طالب میں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اس روایت کی متصل کوئی سند ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چوتھا خلیفہ نہ مانے ہے وہ، کیونکہ جب شیعہ تو شیعہ، امام ابن مردوہ اصفہانی، شیخ سلمان بن ابراہیم حنفی اور درجنوں جو 7ویں سے 6ٹھی صدی کے قرن میں گزرے ہیں اہل سنت محدثین، جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ پورا باب باندھا ہوا ہے کہ کسی نبی کو تب تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا، تو خلافت 6 مانی دارت بھائی. اچھا، یہ آپ نے بڑی مطلب میں ذرا ادھر رک گیا ہوں کہ کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک امیر المومنین کی ولا کا اقرار نہیں کر لیا. امام حسقانی، امام ابن مردوہ سلمان بن ابراہیم. مجھے تھوڑا سا ذرا ڈیفائن کر دیں کہ ولا یعنی ولایت کیا ہے، تاکہ میں ذرا میرے سمجھنے میں آسانی ہو. ابھی بتا دیتے ہیں. نبیوں کو حضرت علی کی ولایت کی اقرار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ انفسنا نبی کا ادعا تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس کو کسی کی ولایت کی ضرورت نہیں ہے. چلے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ولایت کیا ہے کہ جس کے لیے نبیوں کو ضرورت ہے ان کی ولایت کا ادعا کرنے کی. بالکل. ولایت کی اگر آپ اصطلاحی تعریف کریں اہل سنت کے ہاں تو شاہ ولی اللہ کی انفاس العارفین اٹھائیں، یا محی الدین ابن عربی وہ جو ظفر الغازی کے مرشد بھی تھے، ان کی فصوص الحکم اٹھا کے دیکھ لیں. الولایۃ افضل من النبوہ، سب نے لکھا کہ ولایت نبوت سے برتر ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس کی ایک اور وجہ بھی، اور مولا علی ہی کی ولایت کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اب یہ آپ کے سامنے بیسیکلی ایک ہوتا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ، ایک ہوتا ہے تفہیم، ایک تطبیق، ایک تفسیر، ایک ہوتی ہے نحوی ترکیب. یہ ترکیب نہیں کرتے آپ کے سامنے، پتہ ہے کہ پڑھے جاؤں گے ماشاءاللہ. یہ مشہور زمانہ آیا ولایت، اور امام سیوطی 1 نہیں 2 نہیں 10 سے زائد تفسیر در المنصور میں سندیں لے کے آئے ہیں، حوالے نہیں، سندیں، اسناد کے سلسلے کہ یہ امیر کائنات پہ نازل ہوئی ہے. مشہور زمانہ آیا تھا انما ولیکم اللہ، جو امیر المومنین کی انگوٹھی خیرات کرنے پہ آئی تھی. اب اس میں اللہ، حیرت کی بات ہے خدا کی قسم کی، ولی کا ویسے لفظی مطلب قرآن میں دوست کا بھی آیا ہے، لیکن دوست کا بھی آیا ہے، لیکن اللہ اس آیت میں کیا بات کر رہا ہے؟ حلال رزق کمانے والے کو جو ہے وہ حلال رزق کمانے والے، لیکن وہاں پہ دلالت حصری نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سٹارٹ کر رہا ہے انما سے، انما بل اور ہم، یہ 3 الفاظ کی تخصیص آتی ہے دلالت حصری پہ، جہاں اللہ اکارڈنگ ٹو دی گرامر رولز ایک باؤنڈری باندھ دیتا ہے، خود کو بھی، رسول کو بھی، امیر کائنات کو بھی. ان تینوں کی ولایت میں نہ کوئی قبل و بعد ہے، نہ کوئی تفریق ہے. اسی لیے امیر المومنین کی ولایت باطناً اللہ ہی کی ولایت. اور امام صادق کی تو باقاعدہ حدیث ہیں، یا ابا بصیر ولایتنا ولایت اللہ عز وجل، ہماری ولایت ہی تو اصلاً اللہ کی ولایت ہے، کیونکہ نمائندگی اس کی. اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ نبی کی نبوت بھی تو وہ جو ہے اللہ کی طرف اللہ کی عطا کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہ جو بھی چنندہ بندے ہیں وہ سب اللہ کی ہی حکمت کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اس میں کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے. بالکل. تو کیونکہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے. لیکن وہ جو کہنا کہ علی کی ولایت کا اعلان جو ہے وہ آپ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کہہ رہے ہو، یہ تھوڑا سا آپ کو نہیں لگتا ہائٹ اینڈ ایکسٹینڈ ہے؟ بالکل نہیں. ایک چیز یہ ہے
کہ جو حلال رزق کمانے والا ہے یعنی ولی وہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کے دوست کی نہیں وہ ولی آیا اضافت کے ساتھ, میں مطلق ولی کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں اگر یہ, کیونکہ دیکھیں اہل بیت نے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے نبی کے دین کی جتنی بہتر طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیرا بند رہے ہیں, توحید صفاتی, توحید افعالی, 232 سال 232 ہجری تک تقریباً اپنی 11 جو نسلیں ہیں وہ ذبح کروا دی ہیں. اس طرح تو ویسے آپ کو تاریخ انسانے میں کوئی نہیں ملتا. بالکل. تو اگر یہ کہیں کہ اتنی قربانیاں دینے والا خاندان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے کا جانشین ہے, تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن ہاں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں بنایا اور ان کا ڈینائل جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈینائل, یہ کچھ آپ کے خیال میں کچھ ہائٹ نہیں ہے؟ کاش کے ہوتا اگر اللہ وہاں انما نہ کہہ دیتا. چلیں میں اب ذرا اس کی ذرا الیبوریشن کریں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, یہاں پہ اللہ نے نہ قبل و بعد کی کوئی شرط لگائی ہے نہ قلیل و کثیرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بات کی ہے, یہاں پہ تفسیر, تطبیق, تعویل اور تفہیم کی نہیں بلکہ ترکیب کی بات چل رہی ہے. اللہ نے کلمہ حصر لگا کے تینوں کو خود بذات خود رکھا ہوا ہے. تو اگر کسی کو یہاں پہ کوئی امتناع شرک کی بات آئے یا پھر وہاں پہ اٹیچمنٹ کی بات آئے تو وہ پہلے تو اللہ سے جا کے ٹکرائے. نہیں یہ تو استدلال نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ کو اس سے کیا مخفی تھا کہ وہ حضرت علی کا ذکر ہی کر لیتے بجائے کہ میٹافوریکلی بات کرتے. میٹافوریکلی بھی جب نبی کا ذکر کر لیا, اپنے بندے کا ذکر کر لیا, تو علی کا بھی کر لیتے. اتنا میٹافوریکل کیوں رکھا کہ تحریف قرآن کی بات چلی جائے گی؟ خود سمجھے نہ خود کیوں سمجھے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نام تھا اور بعد میں تحریف ہو گیا. نہ وہ الگ بات آپ کریں کہ آیت کی شان نزول, ترتیب نزولی اور تحریف ان میں فرق ہے. جب وارث قرآن موجود ہے تو پھر خود سے کیوں سمجھیں, کیونکہ یہ بھی حدیث قدسی اللہ کی جامع ترمذی میں کہ من قال فی القرآن بالرعی مقعدہ من النار, جس نے قرآن کی اپنے بات سے تفسیر کی گویا کہ وہ جہنمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا کہا, بات کی. جہاں تک پیارے بھائی بات رہ گئی کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تمثیل دینا یا تخصیص دینا, تو وہ الحمدللہ دلالت حصری کے بعد اللہ خود دے رہے ہیں. اور وحدانیت خدا بندی کی جان سٹارٹ ہوتی ہے تو سورہ توحید قل هو اللہ احد. اب جناب حذیفہ نے بعد از خیبر جب رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں, اصحاب میں تو دھڑا بندی ہے کہ علی کیسا, تو یہ برادران اہل سنت کی مسند ابی ابانا, مسند احمد بن حنبل, مسند ابن شہاب زہری, مسند اسحاق ابن راہوے, مسند ابو یعلا موصلی, سب کا تعارف کروا دیتے ہیں. امام ابن شہروے کی انت گھر ڈکیتی پائی سی, ان کی مسند فردوس کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ جلد نمبر 4 ہے, مکتبۃ الوحیدیہ سے چھپی ہے, صفحہ 134 میں حدیث نمبر ہے جی یہاں پہ 6416, اور یہاں پہ اس کی پوری سند بھی موجود ہے الحمدللہ. کیا جناب حذیفہ فرماتے ہیں مسئلہ علی بن ابی طالب فی الناس کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن, علی ہم سب میں ایسا ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے, یہ ان کا جو ہے یہ ان کا اپنا نظریہ ہے اس کے معاملے میں. اپنا بھائی مرفوعاً حدیث رسول بیان کر رہے ہیں. یہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. مرفوع طریقے سے یہ دیکھیں نا, ان جابر مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کا اپنا قول سامنے ہوتا ہے, پس منظر میں حدیث رسول اللہ کی ہوتی ہے, اور یہی طرز عمل بخاری مسلم اپنا قول سامنے ہوتا ہے لیکن پس منظر میں حدیث رسول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیچھے ہوتی ہے حدیث رسول کا آگے قول ہے. حدیث رسول کو صحابی نے بیان کیا بلا نام رسول اللہ لیے, اور یہی طریقہ بخاری مسلم میں کئی جگہ ہے. جس طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں انی سمعت, میں نے سنا تھا, لیکن رسول اللہ کا نام نہیں لیتی. یہ ذرا دوبارہ ترجمہ کیجیے گا اس کا. علی پوری انسانیت میں ایسا ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد, رسول اللہ عین شباہت سورہ توحید کہہ رہے ہیں مولا علی کو. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ استدلال کہاں ہوتا ہے کہ علی کی ولایت کا انکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہے؟ تو پیچھے رہ کیا گیا, اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اسی کو ہم جو ہے نا ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں. اوکے, کہ یہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. یہ نہیں, میں دوبارہ کھول دیتا ہوں آپ کو. یہ لیں جی, مسئلہ علی بن ابی طالب فی الناس کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن, واضح الفاظ ہیں. اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ حضرت علی پوری انسانیت میں فی الناس ایسے ہیں جیسے قل هو اللہ احد فی القرآن, جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. یہ موسیٰ و عیسیٰ و آدم کے بارے میں تو نہ کہا گیا. دیکھیں عام انسانوں کے بارے میں کہا ہے, اس میں آپ فی الناس عام میں سب آ جاتے ہیں. فی الناس رسول اللہ سب کو شمولیت دے کر وہاں بات کر رہے ہیں.
تخصیص میں نبی بھی شامل ہیں سارے، کیونکہ میری جان حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ تو امیر المومنین کے بھی بڑے بھائی ہیں، یہاں پہ تخصیص دے رہے ہیں ان چیزوں کو جو رسول اللہ کے انڈر آتے ہیں. کیا اس میں تخصیص ہے حضرت علی کے جد امجد کی؟ سب کی ہے میری جان، پھر جن پر بظاہری انسان ہونے کا در، کیونکہ رسول اللہ کہتے ہیں من الناس، اگر وہاں پہ تبعیض کا صیغہ لگاتے تو انسانوں میں سے کہ کچھ، فی الناس مطلق ہے. تو اگر میں آپ کی بات کو صحیح انٹرپریٹ کروں تو یعنی کہ جو خلیل اللہ ہیں، جو ان کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم، جی عوام الناس کے اس زاویے سے حضرت علی جو ہے وہ مطلب حضرت علی کی جو توحید ہے ان سے بھی بہتر ہے. ظاہری بات ہے میری جان، کیونکہ کل ٹھیک ہے چلیں، سارے جناب ابراہیم سے لے کے آدم تک، جناب عیسیٰ تک، سارے رسول اللہ کی امت کے تحت آتے ہیں. امیر المومنین بنفس قرآنی ہے، نفس رسول اللہ. نہیں وہ اگر آپ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی اور وہ باقی سارے امی ہو گئے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے تخصیص رکھی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرب رکھا سب پہ. تو یہاں پہ لیکن اللہ ہی تخصیص دے رہے ہیں. امتی کہنا تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل، ورنہ آپ کو جناب عیسیٰ پھر ختم نبوت کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ جناب عیسیٰ نے قائم آل محمد کے ساتھ آنا ہے، تو وہ امت محمد میں سے نبی بن کے آ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ تصرفی بات ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے تو وہ نبی بن کے کیوں آ رہے ہیں؟ تو نہیں، وہ تو اسی لیے تو وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ اس چیز سے ثابت ہو جائے کہ وہ امتی ہیں نہ کہ نبی ہیں. الحمدللہ، تو نبی ہو کے امتی ثابت ہو کے گل مک گئی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اچھا کچھ چیزیں تصرفی طور پہ ہوتی ہیں، آپ اس کو، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ اکثر جو بات کر رہے ہیں نا ایک چھوٹی چیز کو کل کے اوپر جوڑ رہے ہیں. حضرت علی کی توحید کا انکار نہیں ہے اور وہ انسانیت میں سب سے بہتر ہے، مولا علی کی عقیدہ توحید نہیں، اس کو کل کے اوپر جوڑنا اور اس کو ایک بالکل نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نہ ہو تو بندہ مر جاتا ہے، یہ ہے ہی کلی بات. لیکن اس کو ایک تھم رول، ایک یونیورسل رول بنا دینا، میں آپ کو اس کے اوپر کیا وہ رول پھر شاہ ولی اللہ ابن عربی اور درجنوں علماء تفسیر، علماء فقہ، علماء تصوف نے اپنی کتابوں میں لکھا الولایۃ افضل من النبوہ. اس کا کون جواب دے گا؟ ٹھیک ہے چلیں ہم اس کے اوپر آگے چلتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت علی کے دور میں مشکلات اور مصائب سے وہ گھرا ہوا رہ گیا. بالکل بہت گھرا ہوا تھا. انہوں نے جنگیں لڑی، جمل، صفین اور نہروان. ٹھیک ہے، ان کو انٹرنل بغاوت کا سامنا تھا، ایکسٹرنل تو ویسے ہی مسلم ڈائسپورا بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکا ہوا تھا. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ جنگیں لڑتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جو شمر بالجل جوشن ہے وہ انہی کی جو جماعت ہے اسی کا سپاہی تھا. ٹھیک ہے، اچھا، اور بعد میں وہی قذاب بن جاتا ہے اور اہل بیت کو شہید کر دیتا ہے. تو یہ ایسا کیا تھا کہ یہ شیان علی میں سے نکل گئی جو اہل بیت کے قاتل آ گئے؟ بسم اللہ. پہلی بات تو ہے کہ شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ مطلب علی کا گروہ، اگر آسان سے تعریف کریں. نہیں میرے بھائی، اس طرح تاریخ میں بہت ساری ایگزسٹنس ہیں اور باقاعدہ مولا حسین کے الفاظ ہیں، یا شیعہ تو آل ابی سفیان. شیعہ مینس سے پیروکار اس میں جو کسی کے اصول دین میں اس کے عقائد کا حامل ہے، جیسا کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین میں لکھا، یہ شیعہ کی اصطلاحی تعریف ہے عقیدے میں ان جیسا. دوسری بات، شمر کبھی بھی امیر المومنین کا ساتھی نہیں تھا، یہ بالکل ایک بوگس بات ہے. صفین میں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. صفین میں کیا تھا؟ یہ مالک اشتر تھے، حارث بن آور حمدانی تھے، اسبق بن نباتہ تھے، جناب سلیم بن قیس بھی تھے. کہاں لکھا ہے؟ شمر بھی تھا. ایون کہ جب صلح حسین والا معاملہ ہوا، صلح حسن والا معاملہ ہوا تو حضرت امام حسن کی پورا وہ ایک وہ ہے شرائط نامہ نہیں، یہ ہے کہ اگر میں حضرت معاویہ کی بات نہ مانوں تو میرے تو سارے فوجی اور میرے سارے گورنر تو بک چکے ہیں، میں صدقے جاواں. بالکل، یہ جو روایت تو یہ انہی کے لوگ، شمر بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا. میرے بھائی اس کا حوالہ کہاں ہے؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ اچھا، آپ یہ جتنے بھی صلح حسن ہے، یہ واقعہ کربلا ہے، آپ اس کے حوالے نہیں ڈالے تو تاریخ ہے. میں پیچھے آپ کے سامنے ابھی قاری ظہور احمد فیضی صاحب اہل سنت حوالے دینے، کیونکہ یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں، حدیث کے واقعات نہیں ہیں. یہ میری جان اب سیاپا یہ ہے کہ آپ کو بہت گھٹ بٹ کر کے بتائے گی یہ ساری چیز. ایک بے سروپا عبارت آئی تھی شیخ عباس قمی کی کتاب سفینۃ البحار میں، جس میں کہا گیا تھا کہ شمر بھی جنگ صفین میں تھا. وہ کہاں تھا؟ میمنہ میں تھا، میسرہ میں تھا، کلب لشکر میں تھا، بصرہ سے آیا تھا. کہاں سے؟ بنی ذباب سے تھا، بنی مراد سے تھا. اس نامراد ملعون کے تو قبیلے تک پہ شک ہے. جنگ صفین ایک چھوٹی جنگ نہیں تھی، بہت بڑی جنگ تھی، عرصہ چلتی رہی ہے، کافی مہینوں چلتی رہی ہے.
رہی. لیکن بہت جرار لشکر تھے دونوں طرف. بالکل تھے, کون انکار کر رہا ہے. حضرت محمد حنفیہ کا بہت پرأثر خطبہ بھی رہا ہے, اس میں مالک اشتر کے حملے رہے ہیں, پھر جناب قیس ابن سعد کے بڑے کمال حملے رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی. پھر دوسری بات ہے, لیکن شمر کبھی بھی مولا علی کے ساتھ نہیں تھا. یہ آیا تھا نہروان میں قیدی بن کے خوارج کے اوپر, جب ارقوز بن عبداللہ کوفی ملعون نے آ کے, اور یہ اشعث یہ تھا قطام ملعونہ کا باپ تھا, لیکن ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا, انہوں نے مولا علی کو بطور حاکم ایکسیپٹ کیا ہوا تھا کہ اگر علی کی بیعت نہ کی تو ہمارا کوفے میں رہنا محال ہو جائے گا, اور یہ ان کی اپنی ڈاکٹرائن تھی. مولا علی نے جب عبداللہ بن عمر سے بیعت پہ انسسٹ نہیں کیا تو ان سے کیوں کرتے؟ یہ صرف امیر المومنین کے ساتھ گئے تھے مال غنیمت بٹورنے کے لیے, دے ور ناٹ شیعہ. رہ گئی مولا حسن کی بات, اور یہ ہاں میں ایک بات کا جواب بھی دے دوں آپ کو, یہ پھر آپ کو احتجاج تبرسی کی حدیث پیش کرتے ہیں جی, ان معاویہ خیر علی من ہؤلاء, یہ جو اپنے آپ میں میرے شیعہ بنے ہیں, معاویہ میرے شیعوں سے بہتر ہے. اب اس میں اور کسی کا تو مجھے نہیں پتا. شہید مولانا عبد الکریم مشتاق رحمہ اللہ, بہت سی شخصیات ان سے واقف بھی ہیں جن کے دلائل کا جواب میں بنا تو سپہ صحابہ نے ماشاء اللہ نے قتل کر دیا. ان کی کتاب یہ جلاء الافہام بہت کمال کتاب ہے, اس میں کبھی پڑھ کے دیکھیے گا. اس روایت کو بیان کرنے والا زید بن وہب الجہنی جو معاویہ کا جاسوس تھا. ٹھیک ہے, دیکھیے حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت عمر کی خلافت راشدہ تو نہ ہوئی. دیکھیے خلافت راشدہ تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اب آپ اس کے استدلال پہ بات کر سکتے ہیں. حدیث سفینہ, ہاں حدیث سفینہ, اس پہ الحمدللہ خود اہل حدیث مکتب کے ایک بہت بڑے محقق ہیں ڈاکٹر محمد زبیر صاحب, شاید ان سے آپ میری بات بھی کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں مولانا مودودی صاحب کے اور انجینئر کے مشترکہ ٹھکائی کی ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں انہوں نے اس حدیث کو الحمدللہ کلین بولڈ کیا. وہ 12 خلفاء والی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ 12 خلفاء نہیں, حدیث سفینہ کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی دلالت کے اندر وہ 12 خلفاء والی حدیث لے کے آتے ہیں کہ وہ زیادہ مستند ہے. یہ جو خلفاء ثلاثہ, کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 حدیثیں ہیں کہ خلفاء ثلاثہ, وہ ایک آزاد غلام سے تھی پہلے خلفاء ثلاثہ کا تھا, لیکن یہ سنی کتب میں اس غلام کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں سے نقل ہے حدیث سفینہ کی. اور دوسری بات ہے کہ ہم کیا ایک بندے کی ریسرچ کو ہم کیا قاعدہ مان لیں, اس کے اوپر ہمارے بہت سارے علماء کی بہت ساری تفاسیر بھی ہیں. نہیں تفسیر میرے بھائی, حدیث کی کتاب کے اوپر تحقیق, تخریج اور تشریح ہوتی ہے. دوسرا شیخ محمد بن عبد المعبود, ان کی کتاب معرف علوم الحدیث میں اسی قاعدے کے بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علماء نے اس کی تصحیح کی ہے, دیگر معاملات ہیں, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کسی حدیث کی یا روایت کی تصحیح بلا دلیل نہیں ہو سکتی. جس طرح جر مفسر کے بغیر مقبول نہیں ہے, تصحیح بلا دلیل مقبول نہیں ہے. تو ان علماء سے کہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل بیان لاؤ ان کنتم صادقین اگر سچے ہو. چلیں ہم آپ کی اس بات کو ایسے ہی رکھتے ہیں, وہ ناظرین اس کو جج کر لیں گے. ہم واپس آتے ہیں صفین کے اوپر. صفین کے بعد جو ہے حضرت علی جو ہے جنگ نروان کے بعد وہ ابن ملجم جو ہے انہیں شہید کر دیتا. اس سے پہلے مولا علی جو ہے وہ حضرت امام حسن کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اپنا جانشین اپنا خلیفہ نامزد کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے خلیفہ راشد, ہم کیونکہ ان کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں, اور خلافت میں نامزد ہو جاتے ہیں, اور حضرت علی جو ہے ان کو منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ زیادہ 6 مہینے چلتی ہے, اور اس کے بعد خلافت پہ جو ہے جس کو ملوکیت کہا گیا ہے, جس کو تمام اہل سنت کے علماء بھی ملوکیت کہتے ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ جاتی ہے. اور وہ بالکل اختتام پہ عمر بن عاص جو ہے وہ ان کو مشورہ دیتا ہے کہ 20 سال مسلمانوں نے جو ہے وہ بلا تخصیص فساد اور قتل و غارت کے 20 سال گزار لیے ہیں. اچانک سے اس وعدے کی پاسداری کرنا اور بنو ہاشم کو خلافت دے دینا, دوبارہ جنگ کا میدان نہ کھول دے. میں اس کے اوپر اپنا کوئی تجزیہ پیش نہیں کر رہا, میں صرف اور صرف کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ تجزیہ اور بات وہ آپ کریں گے. وہ اپنے بیٹے یزید کو جو ہے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ان کو کہیں کہ اجتہادی غلطی ہے, یا ان کو کیا پتہ تھا ان کا بیٹا کیسا خلیفہ بنے گا, یہ کیا ہے. اور خلیفہ اس کے بعد آ کے جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ یہ کرتا ہے. یزید کو تو کسی طرح سے کوئی معافی نہیں ہے جو اس نے کیا. یہی کام جو ہے مولا علی نے کیا تھا اپنے بعد. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلافت سونپی, اور یزید نے یعنی کہ حضرت معاویہ نے یزید کو سونپی. اس میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ انہوں کی اجتہادی غلطی تھی, یا بہت سارے لوگوں کا اصرار تھا,
کہ یزید کو خلافت دے دیں، کیونکہ 20 سال کے یہ امن کے بعد ایک دم سے خانہ جنگی والا معاملہ نہ ہو جائے. حالانکہ یہ فیصلہ اتنا ہی غلط ثابت ہوا جتنا غلط یہ مشورہ تھا، کہ اس نے 20 سال کا امن آتے ساتھ ہی برباد کر دیا، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ مکہ پہ ایک کسی مسلمان نے کیا ہو. ٹھیک ہے، ایون کہ وہ جو نہروان تھی جو کہ جنگ لڑی گئی، وہ خوارج، وہ انہوں نے بھی اس طرح کی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یزید نے کیا. جو واقع حرہ کیا اور پھر خانہ کعبہ پہ منجنیقیں چلائیں، وہ تو سب آتے ساتھ ہی برباد ہو گیا. لیکن تاریخ میں یہ تو ملتا نا کہ حضرت امام علی نے بھی اپنے بیٹے کو نامزد کیا خلافت کے لیے، معاویہ نے بھی، حضرت معاویہ نے بھی کیا. جی بالکل. اس پہ الحمدللہ پہلے تو میں بخاری شریف کی ایک شہرہ پاک حدیث پڑھوں گا تاکہ یہ معاملہ فٹ ہو جائے کہ امام مجتبیٰ کو امیر المومنین نے بعد میں اپنی سیلف اوپینین کے تحت خلیفہ بنایا تھا. یا رسول اللہ پہلے ہی اس کی پریڈکشن دے گئے تھے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، اور یہ دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. عظیم یہ نہیں کہ عظمت والے، عظیم مین ٹو سے ان عربک اصطلاحی طور پہ بہت بڑے، ان کوانٹٹی مینی آف دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی حکومت امام مجتبیٰ کی پریڈکشن دے گئے تھے، تو مولا علی پہ کس چیز کا وبال. دوسری بات نہیں تو وہ تو ان کو جنت کے سردار بھی کہہ گئے ہیں، ان کو تو بڑی حکومت دے گئے ہیں، چھوٹی کی تو بات ہی نہیں. صلح کی پولیٹیکل لیول پہ جو حکومت آنی تھی امام مجتبیٰ کی، اس پہ بھی رسول اللہ کی الگ سے پریڈکشن ہے. اور معجم الکبیر و طبرانی میں مولا حسین کے واقعہ کربلا کے بارے میں الگ سے پریڈکشن ہے. ہاں، رہ گیا یہ مسئلہ کہ یزید کو معاویہ ابن ابی سفیان نے کیوں بنایا، تو اس میں سب سے بڑا کنڈیمنگ پوائنٹ ہے مولا حسن کے ساتھ جو ان حضرت نے صلح نامہ طے کیا تھا. اس شرائط کی سب سے پہلے خلاف ورزی کیا معاویہ ابن ابی سفیان نے. جب مولا حسن نے کہا تھا کہ تمہاری حکومت کے بعد دوبارہ بنی ہاشم کی حکومت قائم ہوگی، صرف مخالفت نہیں کی بلکہ اہل سنت کی جو انتہائی آپ کہہ لیں کہ نایاب اور انتہائی شاذ قسم کی کتابیں جن کا ذکر زیادہ تر نہیں ملتا، جیسے عاصم بن احمد الکوفی شافعی کی تاریخ العاصم کوفی ہے، پھر اسی طرح تاریخ الیعقوبی ہے، مروج الذہب و معدن الجواہر امام المؤرخین علی بن حسین المسعودی کی ہے. اور چلیے یہ تو چھوٹی کتابیں ہیں حالانکہ بہت بڑی، میں پھر بھی تہاڈا دل رکھنا سے چھوٹی کہہ رہا ہوں. صحابہ کے اوپر جو مین سٹریم کی سب سے بڑی کتابیں ہیں ان میں ٹاپ لیول پہ آتی ہیں امام ابن عبد البر اندلسی کی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. ان سب میں موجودہ شرائط کی خلاف ورزی تو دوسری جگہ امام مجتبیٰ کو زہر دے کے شہید کروانے والی یہ حضرت ہے ماشاءاللہ معاویہ ابن ابی سفیان. اپنی کتب سے جی اس کی اوتھینٹک کیا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا؟ میں آپ کے سامنے اتنے سارے حوالے درج کر چکا ہوں، اتنے سارے عرض کر چکا ہوں. ہمارے یہاں تو بخار میں اثبات الحداد بالنصوص والمعجزات، کفایت العصر پہ اور درجنوں کتابوں میں امام مجتبیٰ کی زہر خوانی ہے. کیونکہ آپ کی جو عرب میں تو کبھی بھی کوئی بیوہ ویڈو رہتی نہیں تھی، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہیں وہ بعد میں ان کی شادی ادھر ہو گئی تھی بنو امیہ میں، تو اس لیے کہا کہیں بھی نہیں ہوئی تھی. معاویہ نے وعدہ کیا تھا یزید کے ساتھ، لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں علی بن حسین مسعودی شافعی کے مروج الذہب، اور میں پھر بتاتا ہوں اس کتاب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اس میں واضح تھا کہ یزید کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا معاویہ ابن ابی سفیان نے، لیکن کرائی کوئی نہیں ماشاءاللہ. ٹھیک. پھر ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ تیر چلائے گئے. ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت کا جو گورنر تھا مدینہ کا مروان ابن حکم، اس نے چلائے تھے. لیکن یہ سارا کچھ آرکیسٹریٹڈ حضرت امیر معاویہ پہ ڈالا جاتا ہے. نہیں، اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کا ہاتھ نہیں تھا. اگر کھل کے بات کروں تو پھر میری جان آج آپ کو ایک تلخ حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں میں. بیروت والی اور دیگر جو عربی چاپ ہیں تاریخ تبری کی، ان میں سے بھی غائب ہے، اور نفیس اکیڈمی اردو بازار کی تو آپ کے پیچھے ہی ہے، اس میں سے بھی غائب ہے. یہ میرے پاس نول کشور لکھنؤ ہندوستان کا 12ویں صدی ہجری کا آج سے 200 سال پرانا فارسی تاریخ تبری کا نسخہ ہے. اب اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس نے لگوائے تھے. تھوڑا تلخ گزرے گا آپ پہ، لیکن حقائق تو پھر حقائق ہیں. اب عبارت آپ کے سامنے ہے جیسا کہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. عائشہ بودن تیر انداختن گرفتن تا جنازہ یہ حضرت حسن ابن علی صلوات اللہ علیہ. ٹھیک، ذرا فارسی کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. حضرت عائشہ کے کہنے پہ تیر انداختن گرفتن تا جنازہ یہ حسن ابن علی. یہ کام مروان نے کیا تھا لیکن بحکم حضرت عائشہ. اور یہ کیوں یہ عبارت نکالی گئی عربی اور یہ اردو اور عربی تبوں میں؟ اچھا، اس کا موٹیو وداؤٹ موٹیو تو تیر نہیں نہ چلتا؟ بالکل نہیں چل سکتے. جنگ جمل کا سارا کینہ پیچھے پڑا ہوا تھا. جنگ جمل کا میرا ایک سوال ہے، میں ایک اینیکڈوٹ ایڈ کر لوں تو پھر آپ کی ضرور. بسم اللہ. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ حکم پہ لعنت، ہاں جی، اور حکم کے رحم میں اس پہ لعنت اور اس کے باپ پہ لعنت، یہ حدیث کس سے نقل ہے؟
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹلی حدیث بھی کس سے نقل ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے، ابن عباس سے، اس کے بعد حضرت عائشہ سے ہے، حضرت عائشہ سے، ان سے ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے. ایک جو لعنت کہہ رہی ہیں اور بارہا لعنت کی، حضرت عثمان کے دور پہ لعنت کی، تو پہلی بات کہ مروان ابن حکم نے یہ ان کے کہنے پہ مان لیا، دوسری بات کہ انہوں نے تیر چلوا دیے. حالانکہ ہماری جو اہل سنت کی کتب ہیں، سب سے زیادہ احادیث اہل بیت کے بارے میں حضرت عائشہ سے مروی ہیں. ٹھیک، چلیں اس کو بھی اگنور کرتے ہیں. دوسری بات کہ حضرت عائشہ نے جو ہے بالخصوص ان کو اپنے حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت دے دی تھی. مروان نے بیچ میں وہ حکم عزولی کی، جنازہ خود پڑھایا، تیر چلائے. یہ تینوں ہماری کتب سے مل جائیں گے آپ کو. اب آپ بتائیں کہ جنگ جمل کا کینہ رکھا اور تیر چلائے، اس کی کوئی صحیح سند بات آپ بتا دیں. مولا علی اور اہل البیت کے بارے میں سب سے زیادہ روایات جن سے ہیں وہ نہ صرف راوی تھے بلکہ مجاہد بھی تھے. یہ امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 5 ہے میرے پاس اس وقت، اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کون تھے جن سے سب سے زیادہ روایات تھیں، اور امام بخاری نے ایک روایت نہیں لی ان سے. صفحہ نمبر 280، رقم نمبر 97. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ، عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیثی القنانی الحجازی الشیعی، خاتم مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے سب سے اینڈ پہ فوت ہونے والے صحابی. وقان من شیعۃ امام علی، مولا علی کے کیا تھے؟ شیعہ. صحابی ہونے کے بعد شیعہ تھا. آگے چلتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، نہ صرف راوی تھے بلکہ یہاں تک لکھا ان ابا طفیل کان حامل رایۃ المختار، مختار ثقفی کی فوج میں علم بردار بھی تھے. یہ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ روایات یہ بھی نقل بات کی ہیں. مان لی، لیکن میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ چلیں ان کی حضرت عائشہ نے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں جی. حضرت عائشہ نے جب مروان پر لعنت کی حدیث کوٹ کی، بالکل بخاری میں ہے، سنن نسائی میں، تفسیر ابن کثیر میں درج، میں حوالے دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن یہی تو بات ہم سمجھا رہے ہیں کہ وہی حضرت عائشہ ہیں جو حضرت عثمان کے قتل کے در پہ تھیں، اور جیسے ہی مولا علی کی خلافت ہوئی ہے تو تلوار نکال کے سامنے آ کہ میں عثمان کا بدلہ لوں گی. اچھا، ہم واپس آتے ہیں جنگ نروان کی، بلکہ ہم واپس آ رہے ہیں ادھر. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ خلیفہ نامزد ہوتے ہیں. پھر جو شیعان علی ہیں جو کہ صفین کے بڑے دائی تھے، وہی حضرت امام حسن کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ تم نے ساری زندگی ہمیں جنگوں کی مصیبتوں میں ڈال ہی رکھا ہے. اس سے پہلے تمہارا باپ ہمیں جنگوں کی مصیبتوں میں ڈال ہی رکھا تھا، اور اب مولا حسن کو یہ بھی کہتے تھا السلام علیکم یا مذلل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. آپ کو پتہ ہے وہ کہنے والا کون ہے؟ آپ بتائیں. ابھی بتاتے ہیں. اب آپ نے یہ پوچھا کہ مولا حسن کی مخالفت کی، انہیں نعوذ باللہ یہ کہا السلام علیکم یا مذلل المؤمنین، مومنین کو ذلیل کرنے والا. بسم اللہ، ابھی میں دکھاتا ہوں کہ وہ شیعہ تھے یا کچھ اور تھے. جی. یہ جی ابن قتیبہ دینوری صاحب کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، جسے پاکستان میں ناسبی چھاپ ہی نہیں رہی. یہ ہے بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، دارالکتب العلمیہ بیروت کا. نہ چھاپا تھانوں کی لگتا ہے، تسی چھاپو کو سانوں ملنی نہیں. خیر، اس میں پیارے بھائی صفحہ 133 پہ یہ کیا لکھا رہی؟ فدخل علی حسن فقال السلام علیکم یا مذلل المؤمنین، نعوذ باللہ مومنین کو ذلیل کرنے والے پہ سلام. کس کا ہے؟ سلیمان بن سرد، نام یاد رہے. کیا نام ہے؟ سلیمان بن سرد. آئی لو یو، زندہ آباد. اب آئیں جی سلیمان بن سرد کا آپ کو تعارف دیتے ہیں. یہ کتاب ہے الادب المفرد. کس کی کتاب ہے جی؟ یہ امام محمد بن اسماعیل البخاری، جن کی صحیح بخاری ہے الادب المفرد. امام بخاری کی صرف صحیح بخاری نہیں تھی، تاریخ اسلام بھی تھی. اس کے علاوہ امام کی جز رفع یدین بھی ہے، کتاب الاحکام، اور بھی بہت ساری کتابیں. یہ ادب المفرد، کتاب الضعفاء والمترکین بھی، اور بھی بڑی. سلیمان بن سرد خزائی الرجل من صحابی رسول. ٹھیک ہے، صحابی. تسی شیعہ تے کہندے ہو، نکلا صحابی رسول. تو شیعان علی کے صحابی رسول نہیں تھے؟ جو تھے وہ مولا علی کے سب مرتے دم تک مختص ہوئے ہیں. یہ ہے جسے آپ کے امام بخاری صحابی بھی کہہ رہے ہیں اور وہ مولا حسن کی گستاخی بھی کر رہا ہے. لو جی بسم اللہ. اس کے بارے میں دکھائیں کہ کسی اہل سنت عالم نے لکھا ہوا شیعان علی میں سے تھا. میں ایکچولی یہ حضرت سلمان بن سرد کا یہ بتا کہ میں یہ نہیں سمجھا کہ آپ نے ان کا جو والہانہ جو معاملہ شیعوں کے اوپر لگتا ہے وہ اصل میں ان حضرت کیا وہ شیعان علی نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے. ساری زندگی یہ بندہ مختار سے کھار کھا کے بیٹھا رہا ہے. اس کے طریق کا ایک اور بھی ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ یہ جو 5 لوگ جنہوں نے بیعت نہیں لی، جس میں عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت امام حسن ہیں، اور ایک اور صحابی تھے، مجھے ان کا نام نہیں ہے وہ، لیکن تب وہ فوت ہو چکے تھے. یہ 4 بچے تھے. ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے پیچھے نہیں چڑھنا، بس اپنی حکومت چلانی ہے، ان تک نہیں جانا. لیکن یزید نے اس کے برعکس کیا.
انہوں نے اس نے عبداللہ بن زبیر کو جو ہے عبداللہ بن عمر کو ہے جو ہے مارا اور اچھا خاصا مارا بیعت کروانے کے لیے. عبداللہ بن زبیر تو جنگی حکمت عملیوں میں ہی رہے, وہ تو اس کے ساتھ لڑتے رہے اینڈ تک. پھر پیچھے آ جاتے ہیں حضرت امام حسن کے پیچھے اس نے بہت بری طرح سے فوج لگائی رکھی. معاویہ نے تو حضرت معاویہ نے تو اس کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. اب آگے ایک ناحلف ہو جاتی ہے جب نبی کے بیٹے جو ہیں وہ ایسے نکل آتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا. حضرت نوح کا بیٹا نکل آیا تھا, تو یہ تو ایک عام انسان ہے اور وہ بھی مطلب کہ ایک صحابی ہیں اور ان کے گناہ کرنے میں یا پاور اس میں کوئی ایسا نہیں شبہ. تو ان کا بیٹا اگر ناحلف نکل آیا تو اس میں معاویہ کا کیا, حضرت معاویہ کا کیا ہے ایسا؟ اس میں الحمدللہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کا جو مشہور زمانہ مقولہ ہے الفضل والحق ما شاہدت بہ الاعداء, فضیلت اور حقیقت ہوتی وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے. معاویہ کی ڈبل پالیسی بھائی میری سمجھ سے قاصر ہے کہ حجر بن عدی اگر امیر المومنین کے عاشقوں نے مروا رہا ہے, مولا علی کے بیٹے تک کو نہیں بخشا, امام مجتبیٰ تک کو شہید کروا دیا. اب امام حسین کے بارے میں ایسے کیا معاملہ تھے جو معاویہ کو اتنا پیار آ گیا؟ دوسری بات, آپ جس وصیت کی بات کر رہے ہیں اس کا مین مصدر پتہ آپ کو کیا ہے؟ بتائیے. نہ بخاری ہے, نہ مسلم, نہ ابی داؤد ابن ماجہ, ترمذی, نسائی, مسند احمد بن حنبل, حتیٰ کہ کنز المعاد تک میں نہیں ہے. یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے, نور العین فی مشہد الحسین, امام ابو الاسحاق اصفرائینی, اور اسی سے نقل کی ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے خلیفہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب سیرت معاویہ میں. لیکن اگر یہ متن اس کا پڑھ دیا جائے تو پھر اس سے خلفاء ثلاثہ کی خلافت بھی زد میں آتی ہے, کیونکہ معاویہ نے کہا تھا کہ خلافت فقط اور فقط بعد رسول اللہ اہل بیت کا حق ہے. ٹھیک ہے. اگر اس وصیت کو سچا مانا جائے پتہ صاف ہے. ٹھیک ہے, اوکے, معاویہ نے یہ بات کی تھی. اچھا, اب امام جو ہے وہ مدینہ سے چلے جاتے ہیں, وہ جہاں پہ ہاشمیوں کا بہت تکریم ہے وہ وہاں پہ بھی نہیں رکتے, مکہ آ جاتے ہیں. مکہ میں بھی وہ فوج پیچھا کرتی ہے اور عمرو بن سعید نامی ملعون کو بھیجا تھا. ہاں, اور امام جو ہے کہ حج کے ایام میں وہاں پہ قتل و غارت نہ ہو اور اتنا معتبر مہینہ جو ہے وہ مسلمانوں کے فساد میں نہ ڈوبے, وہ مکہ سے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں, وہ ان شیعان علی کے بارے میں جاننے کے لیے جو ان کو کوفے کے لیے خط لکھ رہے تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, ہم شیعان علی ہیں, محب علی ہیں. اچھا. اور جب مسلم بن عقیل آتے ہیں یہاں پہ تو پہل تو ان کو وہاں پہ ماحول جو ہے بڑا سازگار لگتا ہے. جی ٹھیک ہے, جب گورنر چینج ہوتا ہے تو مسلم بن عقیل کو وہی کوفی پناہ بھی نہیں دیتے, اور ان کو جن سے پناہ ملتی ہے ٹھیک ہے وہ ان کی خیر وہ ان کی وہ گارنٹی لیتا ہے کہ یہ آپ کو شہید نہیں کرے گا. جو کیا نہیں میرے بھائی, میں آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھتا ہوں. اب خط سب سے پہلے سلطان دشت نینوا کو لکھا کس نے تھا؟ کس نے لکھا تھا آپ بتائیں. سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کریں کہ کوئی اس بات کا انکار نہیں کہ کوفیوں نے خط لکھے تھے. 18,000 سے زائد خطوط تھے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹاپ لیول پہ نام کس کا تھا آپ بتائیں. سلیمان بن سرد خزائی. ٹھیک, جس نے بھی خط کی عبارت لکھی ہے ان سے جا کے پوچھیں سلیمان بن سرد خزائی, جو ابھی میں دکھا چکا ہوں صحابی رسول تھا. ہاں جی, اور یہ شہید بھی ہوئے تھے سلمان بن سرد. نہیں, شہید ہوئے تھے حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی, جن کا تیسرا نام ہے اس خط کے اندر. سلمان بن سرد خزائی بعد میں حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے جنگوں میں شہید ہوئے تھے. وہ جنگ عین الوردہ میں قتل ہوئے ہیں, کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو جہاد کرے اہل بیت میں سے کسی ایک فرد سے پوچھ کے. اس لیے مختار نے 6 سال ویٹ کیا ہے. جب تک محمد حنفی اور مولا سجاد کا مشترکہ حکم نہیں آ گیا مختار رڑے رہے ہیں. لیکن وہ سلمان بن سرد خزائی جو ہیں وہ کس کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے؟ اپنے زام میں امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں, کیونکہ مولا سجاد کا یا محمد حنفی ابن علی کا کوئی اجازہ حاصل نہیں تھا انہیں. بغیر امام کے جہاد نہیں ہو سکتا. حجت خدا کے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم تب تک کفار سے اور دیگر لوگوں سے جہاد نہیں کریں گے جب تک صاحب الزمان نہیں آ جاتے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے یہاں پہ, سلمان بن سرد خزائی کے ساتھ مسیب بن نجبہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے, بن وال بھی ہوئے, اور بھی میرے پاس تو پورے نام موجود ہے, رٹے پڑے ہیں مجھے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ کوفیوں نے خط لکھا پھر پیچھے ہٹ گئے, تو یہ بہت غلط بات ہے یار. انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا نا اپنے ائمہ متقدمین کو پڑھیں. متقدم جو 3ری صدی سے پہلے اور بہت پرانے علماء ہیں, امام طبری نے, امام بلازری نے, سب نے بالاتفاق لکھا کہ جب جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کوفہ پہنچے ہیں سب سے پہلے قیام کیا مختار ثقفی کے گھر. اس کے بعد انہوں نے قیام کیا ہاں جی کوفہ میں. مختار کے 3 جگہ بڑے گھر تھے, طائف, لفقہ اور کوفہ. طائف میں ان کی والدہ, کوفہ میں ان کی جو وائف تھی. اچھا, ویسے
نئی پیس آف انفارمیشن ہے کہ مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر قیام کیا سب سے پہلے. یہ میں ویسے ضرور دیکھوں گا. الحمدللہ تاریخ طبری، کامل ابن اسیر، تاریخ یعقوبی، بھری بڑی اہل سنت کی کتابیں. مختار کی کوفہ میں جو آئی تھی ان کا نام تھا ناریہ. لیکن پناہ انہیں پھر پناہ جو ہے میں عرض کر رہا ہوں آگے کیا سارا سلسلہ رہا ہے. ان کے گھر قیام کیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب ابن زیاد بدنہاد آ کے کوفے پہ کیپچر کر گیا تھا، کیونکہ نعمان بن بشیر کے ہوتے ہوئے، انصاری صحابی ہیں، یزید کے گورنر بھی تھے، ان کے ہوتے ہوئے جناب مسلم نے آ کے کیا. اور ان کی بیٹی نعمان بن بشیر کی بیٹی ہیں حضرت عمرہ بنت نعمان، وہ مختار کی دوسری وائف ہیں. انہیں بلایا گیا کہ ان سے بات پرس ہوئی کہ اپنے شوہر کو منع کرو سفیر حسین کو پناہ نہ دیں، ورنہ مجھے ان کے خلاف جنگ کرنا پڑے گی، میں یزید کا گورنر ہوں. جب مسلم بن عمر الباہلی نامی ایک لعین تھا جو اموی تھا، اس نے عمر سعد جو لشکر یزید کا سالار بن گیا تھا، اس سے کہا کہ جی خط لکھ یزید کو بھیج کہ یہ بڑی بچکانہ اور التماس والی زبان میں مسلم کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا بس نہیں ہے مسلم ابن عقیل سے نبٹنا. پھر جناب مسلم سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ کے اندر مسلط کیا گیا حاکم بصرہ و فارس کو ابن زیاد بدنہاد. اس کے بعد جب ابن زیاد آیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ جی مسلم مختار کے گھر میں. پھر جناب مسلم کے بار بار قیام گاہ کو تبدیل کیا گیا. اس کے بعد گئے شہید کربلا عابس بن شبیب شاکری سلام اللہ علیہ کے گھر، وہاں پتہ چل گیا. پھر گئے حضرت حانی ابن عروہ مزہجی کے گھر، وہاں جب ابن زیاد ملعون نے اپنے کزن معقل بن یسار لعین کو جاسوس بنا کر بھیجا ہوا تھا، پھر وہاں سے ہٹے اور گئے حضرت شہید کربلا مسلم ابن اوسجا کے گھر، اور وہاں آخری سکونت تھی سرکار کی. دس از دا بیسک فیکٹ. اس کے بعد جس بی بی کے پاس ان کا قیام ہوا تھا جب لشکر منتشر ہو گیا تھا، وہ ہیں حضرت طوعا سلام اللہ تعالی علیہا. اور مدینہ میں تو اور بھی خواتین تھیں جو مکتب اہل بیت سے تھیں، تو طوعا ہی کیوں؟ اینی گیس؟ آپ بتائیں. کیونکہ صاحب روضۃ المظلومین نے لکھا ہے بی بی طوعا علم تفسیر قرآن میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شاگرد تھی. ٹھیک. اچھا، مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چل جاتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کوفہ کی طرف. جی. اس وقت تو ہے ان کو واپس جانے کا موقع نہیں ملا، اور یہ ابن زیاد کی اور شمر کی یہ ساری فوجیں ان کو وہیں پہ کربلا کے میدان میں گھیر چکی تھی. ہاں جی. ایک یہ جو بڑی کامن سی بات کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین بغاوت میں نکلے تھے. امام کے آخری خطبوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ یا تو مجھے یزید کے سامنے لے جاؤ، استغفر اللہ، ہم ڈائیلاگ کر لیں بیت کے لیے، یا مجھے آپ جو ہے وہ مجھے ملک بدر کر دیں، یا مجھے مدینہ واپس جانے دیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ امام اپنے خان وادے کے ساتھ کیوں جا رہے تھے؟ خان وادے کے ساتھ جنگ کرنے تو کوئی نہیں جاتا. امام نے نہ بغاوت کی تھی نہ جنگ تھی. امام صرف ان کے دعوے کے بلاوے پر چلے تھے، اور امام حسین پہلے ہی سے جانتے تھے، کیونکہ مسند احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، رسول اللہ حضرت ام سلمہ کو واقعہ کربلا بتا کے شیشی دے کے گئے تھے کہ جب یہ سرخ و سمجھنا میرا حسین وہ مارا بات گیا. ٹھیک ہے، لیکن امام جو ہے کوفے میں جا کس لیے رہے تھے؟ تبلیغ کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے. بالکل. جناب محمد وہاں حنفیہ پہ کو ہاتھ یہ تو نہیں تھے تبلیغ کے، تو اور کس چیز کے تھے؟ وہ تو ریزسٹنس کے حد تھے جو ریزسٹنس کے علاوہ کے پاس آئے ہیں. امام نے کب کہا امتناع خلافہ والامامہ؟ نہ، امام کا کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ میں وہاں پہ نئے سرے سے خلافت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں. ہاں، ایک جملہ تاریخ میں ہے سلطان کربلا کا. نہیں، وہ یہاں سے کوفے سے تو ریزسٹنس کے حد تھے نا، کہ ابھی وہ یزید کو حق میں وقت نہیں مانتے آپ کا، اور شیعان علی سب سے زیادہ وہاں پہ تھے، تو امام نے وہاں پہ ہی کہا کہ وہاں سے چلیں ایک ریزسٹنس. یہاں وہ کم سے کم حاکم وقت کی بات تو ہے کہ وہ تو مولا حسین خلفاء ثلاثہ کو بھی نہیں مانتے تھے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں، جانے سے پہلے امام حسین نے باقاعدہ اپنے اصحاب کو لوائج الاشجان پڑھیں، یہ محاضرۃ الخطبہ فی شرح کلمات سید الشہداء پڑھ کے دیکھ لیں. درجنوں کتابوں میں مولا حسین کی یہ عبارت موجود ہے کہ امام نے فرمایا تھا، اور الفتوح ابن عاصم کی الحمدللہ اہل سنت کتب میں بھی، کہ انا اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے بابا حیدر کرار کے سیرت کو فالو کرتے کوفہ جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی مدینہ سے کوفہ دارالحکومت شفٹ کیا تھا، لذا میں بھی مدینہ جاؤں گا. کوفہ جائیں گے، میں بھی مدینہ سے جاؤں گا کوفہ. دوسرا میری جان سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل. مولا حسین نہ جنگ کی نیت رکھتے تھے نہ بغاوت کی. کوئی بغاوت کرے تو فیملی والوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، قطعی نہیں. تبلیغ اور ہے، جنگ اور ہے. امام حسین کے جو 6 ماہ کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، علی اصغر، ان کی جو والدہ ہیں حضرت رباب سلام اللہ علیہا، ان کو باقاعدہ جہیز میں ان کے والد عمرہ القیس نے یہ غلام گفٹ کیا تھا مولا حسین کے لیے. تو عقبہ ابن سمان کا، امام ابن کثیر وابیوں کی فیورٹ امام، ان کی البدایہ والنہایہ میں واضح عبارت ہے کہ میں تا دم آخر
سلطان کربلا کے ساتھ رہا ہوں. پھر امام نے مجھے کہا تھا کہ تو نکل, میں انہیں دیکھتا ہوں. کربلا سے 2 شخصیات زندہ واپس آئی ہیں, حسن مصنع بن امام المجتبی اور عقبہ ابن سمعان, اور انہوں نے واضح آ کے کہا تھا مولا حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا. بکواس, بالکل جھوٹی بات. مولا کے اپنے غلام کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی بات ہے. تو پھر اتنا سارا کنبہ اور خاندان لے کے امام کوفے کو دارالحکومت بنانے آئے, اور جب وہ گر چکے تھے تو انہوں نے کوئی بھی ادعا نہیں کیا ان سے. ایک ادعا کیا تھا, یا تو مجھے اسلام کی سرحدوں کی طرف جانے دو, یا مجھے واپس اپنے جد کے شہر جانے دو, اور تیسرا ادعا سن کے آپ کو دل خوش ہو جائے گا, یا مجھے ہندوستان جانے دو. اچھا ٹھیک ہے, وہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو کیا نام ہے سیدہ شہر بانو ہے, ہاں جی, ان کی والدہ جو تھیں وہ ہند سے تھیں. نہیں, وہ ان کی بہن ہند سے تھی, مہر بانو, جن کی مہاراج سمودر گپت کے ساتھ شادی ہوئی تھی. ہاں, وہ میں نے سنا ہے کہ یہاں سے بہت سارے, وہ آج ان کو حسینی سید کہتے ہیں. تو وہ حسینی برہمن نہ سید, ہاں حسینی برہمن کہتے ہیں. وہ آئے تھے وہاں سے لیکن پہنچ نہیں سکے. جی, بعد میں ان میں سے کئی ایک ہیں جو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے لشکر میں مل کے ابن زیاد سے موصل میں لڑنے گئے. صحیح ہے کہ یعنی کہ ہند سے فوج آئی تھی دیار الہندیہ میں, کربلا میں جو آج جگہ موجود ہے باقاعدہ, وہاں پہ ان کی قبریں ہیں. اور واپس نہیں گئے. کچھ واپس چلے گئے تھے, کچھ وہاں پہ جامع شہادت نوش کر گئے تھے. نہیں, یہ شہادت کے کتنے دیر بعد پہنچے تھے وہاں پہ؟ یہ تو کافی ٹائم بعد پہنچے ہیں, جب خیمے جل چکے تھے, حرم کو لے کے جا چکے تھے, تدفین ہو چکی تھی شہداء کی, یہ تو تب پہنچے ہیں. تو ان کا جو سردار تھا رہب دت, اور میں سنائی بات نہیں کروں گا, انسائیکلوپیڈیا یہ مولانا ابو الحسن موسوی صاحب کی کتاب ہے معدن الذهب فی اسرار حدیث رہب, بالکل آپ کے اوپر پڑی ہے. اس میں واضح موجود ہے کہ ان کے سردار نے جب دیکھا کہ جسے بچانے آئے تھے وہ ہی نہیں رہا, بادشاہ کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے بھائی, تلواریں نکالی, گردنوں پہ رکھ لی کہ اب ہم زندہ ہی نہیں بچیں گے. پھر ابراہیم بن مالک اشتر, رائٹ ہینڈ آف مختار ثقفی, انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ نہ, حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ہاں لینا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے تلواریں نیام میں ڈالنے کا, چلو موصل گئے. ابن زیاد حرام زادہ اپنی پوری نفری کے ساتھ, عامل واہلی, شراحیل ابن زیکلا, حسین بن نمیر سکونی, اور اس کے علاوہ عمیر دمشقی, سب کو لے کے آیا تھا. سارے مارے گئے الحمدللہ. یعنی ابھی یزید مرا بھی نہیں, اس سے پہلے ہی ابن زیاد مر چکا تھا. نہیں, یہ 66 ہجری کی بات ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں. آپ کیا, کیونکہ یزید کی موت کے بھی بعد میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا نا. آپ نے کہا فوج آئی اور انہوں نے اس کے بعد ادھر, اصل میں یہ چل تب ہی ہندوستان سے پڑے تھے جب انہوں نے غریب نینوا کا استغاثہ سنا تھا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. یہ چل ہی تب سے پڑے تھے. اور میرے پاس باقاعدہ, آپ کو ویسے جان کے حیرانی ہوگی, کبھی آپ ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن بٹوین دا ریورز آف عراق اینڈ انڈیا چیک کیجیے گا. دا یوفریٹس گوز ابو دا جینٹل اسٹریپ سلوپس اینڈ دین جوائنز دا گینگس. ٹھیک, اب یہ یوفریٹس اور گینگس کیا ہے؟ جب میں نے پڑھنا شروع کیا, یوفریٹس کہا جاتا ہے فرات کو, اور گینگس مینز گنگا. اسی کچے راستے سے نکلتے نکلتے یہ دشت نینوا پہنچے تھے. اوکے جی, میں فزیکل جغرافی کا الحمدللہ ٹاپر رہا ہوں ایف سی کالج میں, تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی. ٹھیک. اچھا, ہم نے یہ تو کور کر لیا کہ کربلا کے اندر, اب میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ جو ظلموں سے تم گرائے گئے وہ کچھ تو ٹھیک ہے, کچھ اوور ایگزیجریشن بھی سننے کو مل جاتی ہیں. فار ایگزامپل بہت ساری ہے, مطلب آپ کبھی مطلب اپنے ہی وہ ذاکرین کو سنیں, وہ اتنی اوور ایگزیجریشن سنا دیتے ہیں. ایسا تو نسل انسانی میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو کہ وہ, آپ بتائیں نا, حکم کریں. نہیں, مجھے مطلب اب مجھے ازبر تو نہیں ہونے والے کہ جو ذاکرین اپنے وہ ذکروں میں بات کرتے ہیں. دیکھیں بھائی, اہل بیت صلوات اللہ علیہ خواتین اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا, چادر وغیرہ چھینی, اور یہ ہاں جس طرح سے اوور ایگزیجریشن, وہ تو امام ابن خلدون لے کے آئے. امام علی اکبر کے ساتھ کیا کیا, وہ تو امام ابن خلدون لے کے آئے باقاعدہ, لاشوں کو پامال کرنا, سب کچھ کرنا. ایک اہل سنت کے 43 سے زیادہ علماء کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں. لیکن میرا ایک سوال ہے سر, جی میرا ایک سوال ہے کہ جو اہل بیت کی عزت تکریم, جی, اور جس طرح ان کو جنت کا سردار کہا گیا, ایون فار دا سیک آف ڈسکرپشن کے لوگ جان سکے کہ بربریت کی گئی ہے, کیا اہل بیت کی پامالی آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے اپنی مجالس میں؟ پامالی کس لحاظ سے؟ مطلب یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے ان کے نعشوں کی پامالی کی گئی, کیسے ان پہ تیر برسائے گئے, اور یہ سارا کیا گیا. اس سارے سوال کو وہ سارے واقعے کو بار بار ری انیکٹ کر کے دکھانا, مجھے تو اس میں جسٹ فار دا سیک آف, مطلب وہ ایک نظر آتا ہے کہ وہ محفل میں ایک تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں غم کا ماحول کیا جائے, اور تھوڑے سے جو ہے نا وہ اپنے ذرا پیسے بڑھائے جائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ بار بار اہل بیت کی اس طرح سے ڈپکشن کرنا, ویوڈ ڈپکشن کرنا,
یہ بے حرمتی ہے اہل بیت کی؟ نہیں، بے حرمتی تو قطع نہیں ہے، اسے تمثیل کہا جاتا ہے. جس طرح اب مولا علی کا ایک لقب ہے اسد اللہ، کیا مولا علی کو درندہ کہیں گے؟ نعوذ باللہ، شیر تو درندہ ہے. اسی چیز کو کہتے ہیں الفرق بین المشبہ والمشبہ بہ. اور یہ حضرت نے تحفہ شریعہ در رد شیعہ کے اندر واضح لکھا کہ مشبہ مشبہ بہ کا ایک جیسا ہونا بالکل الوجوہ لازم نہیں ہے. دوسری بات، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے مصائب کو جس طرح سے اب نواسب چھپاتے ہیں، یہ کیسے چھپائیں گے بھائی؟ ان کی آئمہ تاریخ اور آئمہ سیرت تو مستقل انہوں نے لکھ چکے ہیں. نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ ان کے مصائب کو دیکھیں ذاکرین کی جو but the vividly they presents the whole scenario. اس پہ پھر میری جان حلت و حرمت کا جو معاملہ ہے ایز فار ایز کنسرن ہمارے جذبات کام نہیں آئیں گے. یہاں پہ حلت و حرمت کے قاعدے کو دیکھنا پڑے گا. وہ ہے کل شیء لقا مطلق حتی یرد فیہ نہی. جب تک اس پر منع وارد نہ ہو وہ کام فی نفس ہی جائز ہوتا ہے. الحمدللہ. چلیں، یہ پہلے یہ دربار یزید کا معاملہ ختم کریں، پھر آتے ہیں اہم مدعے کی طرف. جی. اس کے بعد جاتے ہیں دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک سب سے زیادہ نواسب کی طرف سے جو بات کی جاتی ہے ایز اے رد، تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کے دربار میں کون ان کا محرم تھا کہ یزید نے ان کی تکریم بھی کی اور وہ وہاں پہ رہیں بھی کافی عرصہ، اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف گئیں. اگر یزید اتنا ظالم یا بے شفاق ہوتا تو یزید کے دربار میں محرم کون تھا؟ یہ نواسب کا ایک بہت کامن پیٹ سا ایک وہ سوال. محرموں کو قصر میں رکھا جاتا ہے کہ زندان قصر میں رکھا جاتا ہے؟ ان سے کو تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ یزید نے مولا سجاد، زینب عالیہ سب کو زندان میں رکھا تھا، نہ کہ اپنے محل کے اندر رکھ لیا تھا. کتنا عرصہ زندان میں رکھا؟ 2 سال قید میں رہے ہیں. اچھا. اور آپ کو یہ تو بتاتے نا قید میں رہے ہیں، حالت کیا تھی اہل بیت کی؟ اس نے پہلے تو زندان میں رکھا، اس کے بعد ایک صاحب ریاض یزید آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے عرصے بعد فوت ہوا؟ تقریباً 3 سال 3 سال بعد. تو یعنی کہ 2 سال وہ زندان میں رہے ہیں. زندان میں رہے ہیں. اور امام حسین کی 4 سال کی بیٹی حضرت سکینہ کی شہادت بھی زندان میں ہوئی ہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے. ان کی قبر بھی آج تک اسی قصرۂ زندان میں ہے. اچھا. آج تک بی بی کا حرم بنا ہوا ہے، قبر ہے وہاں پہ بی بی کی باقاعدہ. مولا سجاد نے مجبوری میں زندان میں ہی دفن کیا اپنی بہن کو، اور ویسے ہی بغیر کفن کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں سمیت. وہیں قبر ہے بی بی کی، چھوٹی سی لحد بنائی ہوئی ہے. 2 سال رہے ہیں وہاں. اس نے بعد میں کیا کیا تھا ملعون نے؟ اس نے زندان کی چھت ہٹوا دی تھی. صبح کی گرمی، رات کی سیبم، آل محمد کی سکن پگھلنا شروع ہو گئی تھی. جب شامیوں کو پتہ چلا کہ بی بی سکینہ وہاں رہتی تھی، اور ان کا امام حسین کے ساتھ نہ صرف شیعہ کتابیں، ملا حسین واعظ کاشفیہ حنفی کی کتاب روضۃ الشہداء پڑھ کے دیکھے، محقق کے اعظم قرار دیا صاحب حدائق حنفیہ نے انہیں، 700 سال پرانے عالم اہل سنت کے. انہوں نے بھی لکھا کہ اس مقدرہ کا امام حسین سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، یہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی. جب شام کے رہنے والے لانتیوں کو یہ یا ابتا اس طرح کی آوازیں زندان سے آنا بند ہو گئی، انہیں پک لگ گیا حسین کی بیٹی مر گئی ہے. انہوں نے جا کے پھر سارا چیک آؤٹ کیا ہے. تب شام میں بغاوت پھیلنا شروع ہوئی، یہ منظر عام ہونا شروع ہوا. انہوں نے کہا یزید نے معصوم بچی تک کو مار دیا، یہ تو نہیں نا بغاوت کر سکتی تھی. لو جی، یزید نے ڈر کے مارے پھر بنی ہاشم کو رہا کیا. اس بی بی کی موت ہی انقلاب لے کے آئی ہے دمشق کے اندر. سب کو ڈر کے مارے رہا کیا ہے. اور جب جانے لگا، ایک دل خراش منظر تھا وہاں، جب امام زین العابدین کو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، امام نے کہا علیہ صحابی، میرے بابا فرزند رسول نہیں تھے ملعون؟ پہلا اعتراض ہی امام نے اس پہ یہ کیا، کیا میرے بابا رسول اللہ کی اولاد نہیں تھے؟ اور اس پہ میرے بھائی میں بک آف دا بکس قرار دوں گا امام ابن جوزی. اب وہ تو شیعہ نہیں ہے نا بھائی، وہ تو اتنے بڑے امام ہیں اہل سنت کے. ان کی کتاب ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. اس متعصب، بدبخت اور باغی سرکش کا رد جو یزید کو لانتی کہنے سے منع کرتا ہو. پوری کتاب لکھی امام ابن جوزی نے. میں فی الحال تو میرا بھی آگے کچھ بھی بولنے کا جو ہے نا اب دل ہی نہیں کہہ رہا. آپ نے جو آخری بات بتائی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ بس میں یہیں پہ روک دوں.